السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عیشا گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول لبوں پہ ٹھہری دعا ہو تم کی ایپیسوڈ 49۔ اس ایپیسوڈ کو شروع کریں گے مگر اس سے پہلے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور کلک کر دیجیے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ رات بھر سے اس شخص کی آنکھوں کو ایک لمحے کے لیے بھی نیند کا جھونکا چھو کر نہ گزرا تھا۔ ہمیشہ کی طرح ان کا آسودہ حال کمرہ تھا، وہ تھے اور ان کی تنہائی، ایسی تنہائی جس میں ان کے درد کی چیخیں گونجتی تھیں اور وہ چیخیں فقط انہی کے کانوں تک محدود رہتی تھیں۔ صبح کا روشن آغاز ہو چکا تھا اور وہ بنا پردے گرائے ہلکی پھلکی سنہری روشنی میں آئینے میں دکھائی دیتے اپنے عکس کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہے تھے کہ ایک چھٹکی سی لڑکی کی محبت میں انہوں نے اپنا کیا حال بنا لیا تھا۔ جس لڑکی کے متعلق ایسے جذبات رکھنے کا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اب اس کے پیچھے پل پل مر رہے تھے۔ سوچا تھا اب تیسری بار تو زندگی مکمل ہو ہی جائے گی، اس بار تو سنور ہی جائے گی، مگر ہر بار کی طرح اس بار بھی تمہیں ایک ادھورا ہی بندھن نبھانا پڑے گا۔ خود کو دیکھتے خود ہی سے مخاطب وہ یقیناً اپنی گزری اور حالیہ شادی کی بات کر رہے تھے۔ سوچا تھا تم ملو گی تو میری زندگی کا ادھورا پن مکمل کر دو گی، میری زندگی کا ہر وہ حصہ جو ایک جیون ساتھی کی محبت سے خالی رہا تمہارے آنے سے بھر جائے گا، مگر یہ سوچیں صرف سوچوں تک ہی محدود رہ گئیں۔ تم میری ہونے سے قبل ہی مجھ سے دور کر دی گئی، میری زندگی میں مزید ادھورا پن بھر دیا گیا۔ بتاؤ اب کون مکمل کرے گا اسے؟ کیا نام؟ کبھی نہیں۔ انہوں نے تمسخرانہ ہنسی ہنستے ہوئے سر جھٹکا۔ تمہاری چاہت میرے اندر پیدا نہ ہوئی ہوتی تو شاید ایسا ممکن بھی ہوتا کہ وہ میرے خالی پن کو بھرنے میں کامیاب ہو بھی جاتی، مگر جب سے تم سے اس بندے کو عشق ہوا ہے نا، تب سے اب اسے کسی کی بھی محبت، کسی کی بھی خدمت، کسی کی بھی سادگی نہیں بھا سکتی۔ انم مجھے کبھی بھی وہ محبت، وہ فکر و خیال نہیں دے پائے گی جس کی چاہ میں نے صرف اور صرف تم سے کی تھی۔ میرے دل میں تمہاری کمی ہمیشہ رہے گی ایزل، اور اس کمی کو سوائے تمہارے کوئی بھی نہیں بھر سکتا، کوئی بھی نہیں اور کبھی بھی نہیں۔ وہ قطعی لہجے میں بولے اور آخر میں ایک خالی سی آہ جو سینے سے ہوک بن کر نکلی تھی وہ اپنے ہی عکس کے سپرد کرتے سامنے سے ہٹ گئے۔ نہیں حالہ، آپ بالکل بھی اسکول نہیں جا سکتی، آپ کی طبیعت ابھی پراپرلی ٹھیک نہیں ہوئی۔ آج بھی حالہ کو اسکول نہیں بھیجا گیا تھا اور اب وہ ضد کر رہی تھی کہ کل ضرور اسکول جائے گی۔ ماما مجھے پڑھنا ہے، اسکول جانا ہے اور میں اپنی ٹیچر کو بھی بہت مس کر رہی ہوں، وہ منہ بسوڑتی بولی۔ اسکول میں اس کے کوئی خاص دوست نہ تھے مگر اپنی استاد سے اسے کافی لگاؤ تھا، اور پھر وہ پڑھنے لکھنے کی شوقین بچی تھی، پڑھائی سے دور نہیں بھاگتی تھی۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، کل کی کل دیکھی جائے گی، اگر طبیعت بہتر ہوئی تو چلی جانا، مگر ابھی بنا نخرے کرے یہ دودھ پیو اور سو جاؤ۔ سوزین نے بات کو ختم کرنے کے لیے ہلکی پھلکی حامی بھر لی اور اسے جلدی سے پورا گلاس خالی کرنے کو کہا اور ساتھ ہی سونے کا حکم بھی جاری کیا، جبکہ ابھی 7 بھی نہیں بجے تھے اور حالہ اکثر 9-10 بجے تک سو جایا کرتی تھی۔ مجھے نیند نہیں آئی، ایک گھونٹ بھرتے ہوئے سانس لینے کے ساتھ ہی اس نے بتایا اور پھر سے پینے لگی۔ اس کی طبیعت کے سبب سوزین نے اسے جلد سو جانے کا کہا۔ اچھا تو پھر ٹھیک ہے، جلدی سے اس سے فنش کرو تاکہ میں آپ کو ایک اچھی سی سٹوری سناؤں۔ وہ حالہ کے برابر آ بیٹھی اور دوبارہ اسے سونے کے لیے انسسٹ نہ کیا۔ میں نہیں بلکہ ہم۔ تبھی ارحم بھی آفس سے چلا آیا تھا۔ اسے دیکھ کر سوزین بس مدھم سا مسکراتی۔ صبح بھی اس سے نارمل انداز میں بات کی، مگر پھر بھی ارحم نے محسوس کیا جیسے وہ کچھ کھچی کھچی سی ہے اس سے، اور وہ اس بارے میں بات کرنے کا ارادہ بھی رکھتا تھا مگر حالہ کے سامنے نہیں۔ ڈیڈ مجھے وہ والی سٹوری سننی ہے جس میں ایک انکل ایک بچی کو اس کے گھر سے چوری چپ کے لے جاتے ہیں اور پھر اسے نقصان پہنچانے کی بجائے اپنی بیٹی بنا کر بہت پیار سے رکھتے ہیں۔ وہ انکل مجھے بہت اچھے لگے تھے کیونکہ انہوں نے اس بچی کی سبھی وشز پوری کی تھیں۔ کیا آپ پھر سے سنائیں گے مجھے وہ سٹوری؟ حالہ ارحم کو دیکھ کر چہک کر فرمائش کی۔ نہ سناؤں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ارحم دروازے سے ہٹتا حالہ کی طرف جاتا بولا۔ وہ دروازے سے ہٹا ہی تھا کہ اسی لمحے کوئی اور بھی اندر داخل ہوا۔ آپ کے ڈیڈ تو آپ کو صرف کہانی سنائیں گے حالہ، جبکہ آپ کے آمش انکل آپ کو یہ سب لائیو دکھائیں گے، تو کیا آپ دیکھنا چاہو گی؟ جو داخل ہوا وہ حالہ کی یہ بات سن چکا تھا اور جواب میں جو بولا تو تینوں نے بیک وقت سر اٹھا کر، جبکہ ارحم نے پلٹ کر التمش کی طرف دیکھا۔ حالہ تو خوشی سے جمپ مارتی اپنی طبیعت کی پرواہ کیے بنا اس کے پاس دوڑی چلی آئی، جبکہ ارحم اور سوزین کو گویا اس لمحے سانپ ہی سونگھ گیا تھا۔ التمش کی بات ان کے دل و دماغ تو کیا پورے وجود تک کو جھنجھوڑ کر گئی تھی۔ آمش انکل آپ آ گئے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں آپ کو بہت مس کر رہی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی پاس آئی تو التمش نے اسے بازو پہ اٹھا لیا اور اس کے دونوں گالوں کو چوما۔ اب مس کرنے کی نوبت نہیں آئے گی، پوچھو کیسے؟ کیسے؟ حالہ نے جھٹ سے پوچھا۔
جبکہ سوزین اور ارحم نے ایک دوسرے کی طرف حیرت اور غم میں ڈوبتی آنکھیں لیے دیکھا۔ تو یعنی وہ کڑی گھڑی آ ہی گئی تھی، مگر اتنی جلدی کیوں؟ وہ ایسے کہ پہلے آپ کو مجھے میرے اس سوال کا جواب دینا ہوگا کہ کیا آپ اس سٹوری کو حقیقت بنتے دیکھنا چاہو گی؟ التمش نے اپنا وہی سوال دہرایا تو ارحم اور سوزین نے بیک وقت حالہ کی طرف دیکھا اور تڑپ کر فریاد کی کہ نہیں حالہ، پلیز کہہ دو کہ نہیں، تم نہیں دیکھنا چاہتی، میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ اور یہاں ارحم اور سوزین کو لگا گویا سب ختم ہو گیا ہو، ہر امید، ہر خوشی دم توڑ گئی ہو۔ حالہ تو دیکھنا چاہتی تھی، مگر وہ دونوں کیسے دیکھتے اسے خود سے دور جاتا۔ مجھے آپ سے یہی امید تھی۔ التمش کے لبوں پہ بھی ایک شوق سی مسکراہٹ آ ٹھہری۔ مگر تم نے تو کہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ تم کیا سوال کرنے والی ہو۔ ڈبڈباتی آنکھیں لیے بھیگے لہجے کے ساتھ سوزین نے پوچھنا چاہا تو التمش اس کے جملہ مکمل کرنے سے قبل ہی اس کا سوال جان گیا، کیونکہ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے کیا کہا تھا۔ حالہ کے آنے سے جس رشتے میں رکاوٹ پیدا ہونے کا مجھے خدشہ تھا، وہ رشتہ بننے سے پہلے ہی ختم ہو گیا، سو اب کسی کے کچھ بھی سوچنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑتا ہے تو حالہ کو خود سے اب مزید دور رکھنے سے۔ وہ حالہ کو نیچے اتارتا بولا۔ اپنے کچھ ہی دنوں میں واپس لوٹ آنے کا سبب اس نے بیان کیا تو ایک ہی وقت میں سوزین اور ارحم کے دل نے دہائی دی کہ کیوں ختم ہو گیا وہ رشتہ؟ کاش جڑ جاتا تو کم از کم انہیں حالہ کو اپنے پاس رکھنے کی مزید مہلت مل جاتی۔ ہم حالہ سے بہت پیار کرتے ہیں التمش، اس کے بغیر رہنے کی سوچ بھی ہمارے لیے سہانے روح ہے۔ سوزین نے ہونقوں کی طرح التمش کو تو کبھی ماں باپ کو دیکھتی حالہ کو نظروں میں بھرتے ہوئے کہا تو التمش مدھم سا مسکرایا۔ کیا تم اپنے وعدے سے بری ہونا چاہ رہی ہو؟ التمش کی ہنسی عجیب سی تھی اور لہجہ شرمندہ کرنے والا۔ وہ کبھی بھی اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی، تم اپنا لہجہ درست رکھو۔ گو کہ ارحم سوزین سے بھی کہیں زیادہ اندر ہی اندر آنسو بہا رہا تھا، مگر التمش کا انداز اسے شدید ناگوار گزرا۔ اور میں بھی ارادوں سے پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہوں، جو ارادہ لے کر آج آیا ہوں اسے پورا کر کے ہی جاؤں گا۔ وہ قطعی لہجے میں بولا تو ارحم کو جیسے چپ ہی لگ گئی۔ یہ سب بہت جلدی نہیں ہے کیا التمش؟ میرا مطلب ہے کہ ہم حالہ کو اگر تھوڑے دن اور اپنے پاس رکھ لیں تو؟ اس تو پر آ کر سوزین نظریں جھکا گئی۔ یہ پہلی بار نہیں تھا کہ کسی کے لیے کسی کے سامنے یہ گزارش کرنی پڑ رہی تھی اسے۔ وہ وقت بھی گزرا تھا جب اس نے ارحم کو جیل سے چھڑوانے کے لیے شیراز کی منتیں کی تھیں، اور اب یہ وقت تھا جب حالہ کے لیے کرنی پڑ رہی تھیں۔ ارحم کو اس کا یوں گزارش کرنا اچھا نہیں لگتا تھا، مگر وہ بھی کیا کرتا، حالہ کے بغیر رہنا تو اس کے لیے بھی محال تھا، تبھی گزارش کرنے دی۔ 4 سال اسے تم دونوں نے اپنے پاس رکھا، اسے پالا، اس کی بہترین پرورش کی، اس کا دل و جان سے خیال رکھا، بے تحاشا محبت دی، اس کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ مگر معذرت خواہ بھی ہوں کہ اب یہ مزید ایک بھی دن تم دونوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، کیونکہ اسے اب مزید میں خود سے جدا نہیں رکھ سکتا۔ گزارش رائے گاں گئی، ایک امید تو یہیں پر ٹوٹ گئی۔ آپ سب کیا باتیں کر رہے ہیں؟ آمش انکل، آپ مجھے اپنے ساتھ کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟ اور ماما، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں کہ میں آپ کے پاس کچھ دن اور رک جاؤں؟ مجھے تو ہمیشہ آپ کے پاس ہی رہنا ہے، پھر ایسا کیوں کہا آپ نے؟ وہ پریشان ہو چکی تھی اور سوزین کے پاس جا کر اسے سوال کرنے لگی۔ اس کے سوال پہ سوزین نے گرم لاوا ٹپکاتی آنکھیں لی ارحم کی طرف دیکھا، جس نے درد سے آنکھیں میچ لیں۔ وہ اس لیے حالہ کیونکہ اب میں آپ کا آمش انکل نہیں بلکہ آمش بابا ہوں۔ پہلا سوال چونکہ التمش سے ہوا تھا، تبھی التمش نے جواب دیا۔ جواب نہیں بلکہ بم پھوڑا تھا، جو کہ زور سے سوزین اور ارحم کے سروں پر پھٹا تھا، جبکہ حالہ پہ پھٹا تھا نہ سمجھی کا بم۔ واٹ؟ بابا؟ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں حیرانگی سے پھیلاتی بولی، جبکہ ارحم اور سوزین کو التمش سے یوں یک دم اتنی بڑی حقیقت حالہ پہ کھول دینے کی ہرگز امید نہ تھی۔ انہیں تو لگا کہ وہ اسے آمش انکل کی حیثیت سے ہی لے کر جائے گا۔ ہاں آمش بابا، التمش چبا چبا کر بولا۔ ہاؤ کین اٹ پاسبل؟ بیکاز مائی ڈیڈ از ہیئر۔ وہ ارحم کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ یہ میں آپ کو بعد میں تفصیل سے سمجھاؤں گا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ ابھی آپ ایسا کرو، اپنی نینی کے پاس جاؤ اور ان سے بولو کہ آپ کے سبھی کپڑے، جوتے اور جو چیز بھی آپ اپنے ساتھ کیری کرنا چاہتی ہو اسے پیک کرتے۔ التمش نے فی الحال اسے کمرے سے بھیجنا چاہا۔ بٹ وائی شوڈ آئی سے دس ٹو ہر؟ آئی ول ناٹ گو اینی ویئر۔ وہ منع کرتی بولی۔ اس کا مطلب کہ میں یہاں سے چلا جاؤں؟ کیونکہ آپ کے لیے تو میری کوئی بھی بات امپورٹنٹ نہیں رکھتی۔ وہ مصنوعی اداسی جھاڑتا ہوا بولا تو حالہ کا دل فوراً چھوٹا پڑا۔ اوکے، بٹ آپ مجھے لے کر کہاں جائیں گے اور ہم واپس کب آئیں گے؟ وہ مان تو گئی، مگر اسے یہی فکر تھی کہ وہ جا کہاں رہی ہے التمش کے ساتھ، اور سب اس کے جانے سے اداس کیوں ہیں؟ کبھی نہیں۔ حالانکہ آخری بات کا جواب التمش نے دل میں دیا، مگر یہ جواب اس کی آنکھوں سے سوزین اور ارحم پڑھ چکے تھے اور دونوں کے دلوں پہ گھونسا بجا تھا۔ دل نچڑ کر رہ گیا تھا اس لمحے۔ کہا نا کہ سب بتاؤں گا، ابھی تو آپ کو جو کہا ہے وہ کرو، جاؤ شاباش۔
التمش نے اسے پچکارا۔ اوکے بٹ میں نے ڈیڈ اور ماما سے تو پرمیشن لی ہی نہیں۔ جاتے جاتے وہ واپس پلٹی۔ ڈیڈ، ماما، کیا میں عامش انکل کے ساتھ چلی جاؤں؟ اینڈ ماما وائی آر یو کرائنگ؟ معصومیت بھرے اپنے مخصوص انداز میں اس نے پوچھا تو اس لمحے سوزین کا دل چاہا کہ اسے پکڑ لے اور اتنی زور سے اپنے سینے سے لگا کر اپنے آنچل میں یوں چھپا لے کہ کوئی بھی کبھی بھی اسے اس سے دور نہ لے جا سکے، مگر بہت مشکل سے اپنے جذبات پہ بند باندھ کر کھڑی تھی۔ بولے نا۔ سوزین بولتی کیا خاک، اس کے تو حلق میں آنسوؤں کا ریلا اٹک چکا تھا۔ ڈیڈ آپ ہی بتائیں نا ماما کیوں رو رہی ہے؟ کیا یہ نہیں چاہتی کہ میں جاؤں؟ اس ننھی بچی کو بھی یہی لگا جیسے وہ اس کے لیے رو رہی ہے، کیونکہ وہ اس کے رک جانے کی التمش سے ریکویسٹ جو کر رہی تھی۔ میں نہیں جانتا حالہ۔ ارحم بے دردی سے رخ پھیر گیا، کیونکہ خود کو مضبوط رکھنا اس کے لیے بھی مشکل ہو رہا تھا۔ بھلے حالہ اس کا اپنا خون نہیں تھی، مگر اس نے دل و جان سے اسے باپ بن کر پالا تھا، اور اس وقت اپنی بیٹی کو خود سے جدا کرنے کا سوچتے ہوئے ایک باپ کے دل پہ کیا گزر رہی تھی یہ وہی جانتا تھا۔ ان سے اجازت میں لے چکا ہوں حالہ، اس لیے آپ اب ٹائم ویسٹ نہیں کرو اور جو کہا ہے وہ کرو۔ التمش نے مداخلت کی۔ مگر عامش انکل، اگر مگر کچھ نہیں، آپ کے ڈیڈ اور ماما نے ایک بار بھی آپ کو انکار نہیں کیا ہے نا ڈیڈ اور پیاری ماما؟ ایک نظر اس نے دونوں کی طرف بھی دیکھا۔ سو بار بار پوچھ کر انہیں تنگ نہیں کرو اور جاؤ۔ اب کے التمش نے نرمی کو ذرا سائڈ پہ رکھا اور باروب لہجے میں حکم دیا تو وہ لٹکا ہوا منہ لیے کمرے سے نکل گئی۔ جب یہ بتا دیا ہے کہ تم اس کے انکل نہیں بلکہ بابا ہو، تو پھر ہمیں اس کے ماں باپ کہہ کر کیوں مخاطب کر رہے ہو؟ اس کی یہ حرکت جو کہ اس نے دانستہ کی ارحم کو آگ ہی لگا گئی تھی، کیونکہ میں ایک دم سے اس معصوم بچی پہ بم نہیں پھوڑنا چاہتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس کا چھوٹا سا دماغ ابھی اس حقیقت کو قبول نہیں کر پائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کا پہلے میرے گھر میں میرے ساتھ دل لگ جائے، پھر جب مجھے لگے گا کہ اب مجھے اسے تفصیل سے سب بتا دینا چاہیے تو میں بتا دوں گا۔ میں کب بتاؤں، کیسے بتاؤں، یہ میرا مسئلہ ہے۔ یہ سب باتیں صرف التمش سوچ ہی سکا، ان سے کہہ نہ سکا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے ان سے ایسا کہہ دیا تو وہ کبھی بھی خود کو حالہ کے بغیر جینا نہیں سکھا پائیں گے۔ وہ اسی سوچ کے سہارے دل کو وقتی خوشی دیتے رہیں گے کہ حالہ کے لیے وہ آج بھی اس کے اصل ماں باپ ہیں۔ ان سے حالہ کے ماں باپ کہلانے کا حق نہیں چھینا گیا۔ یہ حقیقت میں نے اگر ابھی حالہ پہ واضح کر دی تو وہ میرے ساتھ کبھی نہیں جائے گی، اور میں اسے یہاں سے روتے ہوئے یا کسی قسم کی محرومی سمیت نہیں لے کر جانا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں وہ میرے ساتھ خوشی خوشی جائے، ہنستے مسکراتے ہوئے، اور تم دونوں سے بھی یہی امید رکھتا ہوں کہ تم دونوں سے مسکراتے ہوئے رخصت کرو گے۔ وہ متانت سے گویا ہوا۔ کوئی اپنے جگر کے ٹکڑے کو کسی دوسرے کے حوالے کرتے ہوئے کیسے مسکرا سکتا ہے؟ ارحم زخمی پن سے بولا۔ اپنے جملے کی تصحیح کر لو، کسی کے نہیں بلکہ اس کے باپ کے حوالے۔ التمش نے دانستہ حقیقی باپ کہنے سے اجتناب کیا تو وہ لب بستہ رہ گیا۔ کیا تم ہمیں اس کے سنگ رہنے کی مزید کچھ مہلت نہیں دے سکتے؟ بس کچھ ہی دن التمش، اس کی تو طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، ہمیں کچھ دن اس کا خیال ہی رکھنے دو، پھر آئی پرومس کہ میں دوبارہ نہیں روکوں گی، پلیز التمش۔ بس ہاتھ نہیں جوڑے تھے، ورنہ تو لہجہ جڑے ہاتھوں والی التجا لیے ہوئے تھا، آنسوؤں سے بھیگی التجا تھی اس کی۔ روک تو تم مجھے اب بھی نہیں سکتی، کیونکہ میں فیصلہ کر چکا ہوں، وہ مزید یہاں نہیں رہے گی۔ اس کی ماں مر چکی ہے اور اس کا باپ میں ہوں، یہ میرے ساتھ جائے گی اور ہر حال میں جائے گی۔ کیسے صفاق الفاظ تھے اس کے، اور افسوس کی بات تھی کہ ایسے الفاظ وہ ان کے سامنے استعمال کر رہا تھا جنہوں نے اس کی بیٹی کو سگی اولاد کی طرح پالا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا خیال نہیں رکھ سکتا؟ تم فکر نہ کرو، میں خود سے بھی بڑھ کر خیال رکھوں گا حالہ کا۔ التمش نے اسے بے فکر ہو جانے کا کہا، مگر انداز اپنائیت بھرا نہیں تھا۔ وہ ہمارے بغیر کیسے رہے گی؟ وہ تو آج تک ایک رات بھی ہمارے بغیر نہیں رہی التمش۔ آنکھوں میں اشکوں کا سمندر لیے وہ اس کے پاس آئی۔ میں رہنا سکھا دوں گا، وہ رخ پھیر کر بولا تو سوزین اور ارحم کا اس کے لفظوں پہ دل بری طرح مسلا گیا۔ اس وقت وہ انہیں کوئی ظالم دکھائی دے رہا تھا جو ان سے ان کا سب سے قیمتی اثاثہ چھین کر لے جا رہا ہو۔ وہ بہت روئے گی، سوزین روتے ہوئے بولی تو ارحم نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر اسے گویا دلاسا دینا چاہا۔ میں چپ کروا لوں گا۔ ایک بار پھر بے رحمانہ جواب ملا۔ اسے کیا پہننا پسند ہے، کیسا کھانا پسند ہے، کیسی کہانیاں پسند ہے اور کیا نہیں پسند تم نہیں جانتے۔ ارحم نے اس کے ہاتھ پہ دباؤ ڈال کر اسے چپ کروانا چاہا، مگر وہ پھر سے بول اٹھی، میں سب جان لوں گا۔ وہی سنگ دلانہ جواب، وہ ہمیں بہت یاد کرے گی۔ یہ بولتے ہوئے اس کی آواز لڑکھڑائی، جبکہ ارحم نے اپنی آنکھوں کو سختی سے میچ کر گرم لاوے کو واپس دھکیلا۔ میں بھلا دوں گا۔ اور یہاں ارحم اور سوزی کی آخری امید بھی ٹوٹ گئی۔ اب کے لب چپ ہوئے تو دوبارہ التجائیں کرنے کو واہ نہ ہو سکے۔ ماما، ڈیڈ، اس کا سامان تیار تھا اور وہ بھی جانے کو تیار کھڑی تھی۔ جانے سے پہلے وہ ارحم اور سوزین کے پاس آئی اور اپنے مخصوص معصومیت بھرے لہجے میں انہیں پکارا، میں جا رہی ہوں۔ اس کے یہ الفاظ دونوں کا سینہ چیر گئے۔
انہی لفظوں سے تو وہ ہمیشہ دور بھاگتے آئے تھے، انہی سے تو بچتے آئے تھے، اور آج وہ الفاظ ان کی سماعتوں میں پگھلے سیسے کی مانند انڈیل دیے گئے۔ دونوں میں ہی ہمت نہیں تھی کہ سر اٹھا کر اپنے سامنے کھڑی اپنی اس ننھی متاع کو دیکھ سکیں، کیونکہ دیکھتے تو ٹوٹ جاتے، کمزور پڑ جاتے، لیکن اگر نہ دیکھتے تو تا عمر پچھتاتے کہ اسے سینے سے لگا کر رخصت نہ کیا۔ خالہ، ڈیڈ کی جان، ارحم نے تڑپتے ہوئے اپنے سینے میں بھینچ لیا اور اندر ہی اندر ڈھیروں آنسو بہانے لگا۔ ڈیڈ آپ کو بہت مس کریں گے میری جان، ہمیشہ مس کریں گے۔ یہ وہ الفاظ تھے جو دل سے نکل کر دل میں ہی دفن ہو کر رہ گئے۔ وہ دونوں چاہ کر بھی اس کے آگے بکھر نہیں سکتے تھے، کیونکہ انہیں واقعی اسے مسکراہٹوں کے ساتھ رخصت کرنا تھا، نہ کہ آنسوؤں کے ساتھ۔ ڈیڈ کی جان، ڈیڈ کی پرنسس، ارحم نے دیوانہ وار اس کے ہاتھوں اور چہرے پہ بوسے دیے، یوں جیسے یہ چہرہ اور ہاتھ وہ دوبارہ کبھی نہیں دیکھ پائے گا۔ جبکہ خالہ کا دل عجیب سے احساس سے گزر رہا تھا، جیسے وہ اسے خود سے دور بھیجنا چاہ رہے ہیں۔ وہ خوش نہیں ہے، یہ اس کا ننھا سا دماغ بھی سمجھ رہا تھا، مگر وہ اسے جانے سے روک بھی تو نہیں رہے تھے، یہ بھی اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ ارحم اسے پیار کر رہا تھا، یوں دیوانوں کی طرح، جیسے وہ ننھی گڑیا ابھی اس کے ہاتھوں سے ریت کی مانند پھسل کر پانی میں بہتی دور چلی جائے گی، اور یہ سچ بھی تھا۔ سوزین جو کب سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، اب مزید نہ دیکھ پائی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر ابھی 4 قدم ہی چلی تھی کہ اس پکار نے اسے روک لیا، جس نے کبھی اس کی ممتا کو مرنے نہیں دیا تھا، ہمیشہ زندہ رکھا۔ ماما! خالہ نے اسے جاتے دیکھا تو جلدی سے پکار بیٹھی۔ اس پکار پر سوزین لب بھینچتی رک تو گئی، مگر پلٹنے کی ہمت نہ کر پائی۔ وہ جہاں تھی وہیں ٹھہر سی گئی، اور وہ نہیں پلٹے گی یہ جانتے ہوئے ارحم اٹھا اور اس کے عقب میں چلا آیا۔ وہ جا رہی ہے نور، اس گھر کو، اپنے کمرے کو اور اپنے منہ بلے ماں باپ کو چھوڑ کر۔ وہ اس کی تکلیف میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا تھا، بس چاہتا تھا کہ وہ اس سے مل لے۔ مجھ میں حوصلہ نہیں ہے ارحم، نہیں ہے حوصلہ کہ اسے جاتا ہوا دیکھ سکوں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں اگر پلٹی تو بری طرح سے ٹوٹ جاؤں گی، میں اپنا وعدہ وفا نہیں کر پاؤں گی۔ نہیں ارحم، مجھ سے نہیں ہوگا یہ، اسے کہو چلی جائے، کہہ دو کہ میں نہیں ہوں اس کی ماما، کہہ دو کہ اس کی جو ماں تھی وہ تو کب کی مر چکی ہے۔ اور یہ الفاظ بولتے ہوئے سوزین خود بھی اندر ہی اندر مر رہی تھی، تڑپ تڑپ کے مر رہی تھی۔ اگر آج حوصلہ نہیں کرو گی تو تا عمر یہ قلب تمہارے ساتھ رہے گا، اور تمہیں لمحہ لمحہ ڈستا رہے گا کہ کاش میں جاتی ہوئی خالہ کو ایک بار اپنے سینے سے لگا لیتی۔ یقین مانو نور، خالہ کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کرنے کی تکلیف اس پچھتاوے سے کہیں گنا چھوٹی ہے۔ ارحم کا غم بھی اس سے مختلف ہرگز نہ تھا۔ وہ جب خود اس پچھتاوے کے عذاب کو چننے کی بجائے خالہ کو مسکرا کر رخصت کرنے کی آپشن چن چکا تھا، تو پھر وہ سوزین کو کیوں عذاب چننے دیتا؟ مگر ہر پل وجود سے جونگ کی مانند چمٹا وہ پچھتاوا جو کسک بن کر پل پل تمہیں ڈستا رہے گا، اسے تو نہیں سہ پاؤ گی۔ اس لیے حوصلہ کرو اور پلٹ کر اسے سینے سے لگا لو جو تمہاری باہوں کے منتظر کھڑی ہے۔ اور یہاں سوزین ہار گئی، خود کو مضبوطی میں بند توڑ بیٹھی۔ وہ پلٹی اور 4 قدموں کا فاصلہ ایک ہی قدم میں طے کرتی لپک کر خالہ کو باہوں میں اسے سینے سے لگانا تھا کہ آنسوؤں کا اٹکا ریلا اب کے دھواں دھار طریقے سے آنکھوں سے خارج ہوا، یوں لگا جسے آنکھوں سے دریا بہہ نکلا ہو۔ سب کچھ اس کے اختیار میں تھا، مگر یہ آنسو نہیں۔ آنسوؤں کے معاملے میں وہ خود کو مضبوط نہیں رکھ پائی تھی۔ کیسا مسکرا کر رخصت کرنا وہ سب بھول گئی تھی۔ اب وہ تھی، خالہ تھی، اور اس کے وہ خاموش آنسو جو صرف ارحم اور التمش کو ہی دکھائی دے رہے تھے۔ "Are you crying, ماما؟" مگر بن دیکھے خالہ بھی محسوس کر گئی جیسے وہ رو رہی ہے۔ "ماما؟" خالہ اس سے الگ ہوئی اور اس کی بھرائی آنکھوں کو دیکھا اور اپنے ننھے ہاتھوں سے گال پہ بہتے اس کے آنسو صاف کیے۔ "آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ خالہ کو اس کی ماما روتی ہوئی اچھی نہیں لگتی، آپ صرف مجھے مسکراتی ہوئی اچھی لگتی ہیں، مت روئے نا پلیز۔ وہ ساتھ ساتھ اس کے آنسو پہنچ رہی تھی، ساتھ ساتھ بول رہی تھی، جبکہ اس کی یہ باتیں سوزین کو چپ کرانے کی بجائے مزید رلا رہی تھیں۔ آپ پہلی بار ان کے بغیر رہنے جا رہی ہو نا، بس یہ اسی لیے رو رہی ہیں۔ التمش نے مداخلت کرتے ہوئے خالہ کو اس سے الگ کیا تو سوزین کو یوں لگا جیسے اس نے اس کے سینے میں ہاتھ ڈال کر اس کا دل کھینچ نکالا ہو۔ اگر آپ ایسے ہی روئیں گی تو پھر خالہ کہیں نہیں جائے گی۔ میں نہیں جاؤں گی عامش انکل۔ وہ جانے سے انکار کرتی بولی تو ایک خوش فہمی سی دونوں کے دلوں میں پیدا ہوئی کہ شاید اب التمش خالہ کی بات مان لے۔ پہلی بات تو یہ کہ آج کے بعد مجھے عامش انکل نہیں بلکہ عامش بابا کہہ کر پکارو گی تم، اور دوسری بات یہ کہ تمہاری ماما بالکل نہیں روئیں گی، دیکھو ابھی چپ کر جائیں گی۔ التمش نے اسے لفظ انکل پہ نرمی سے ٹوکا اور پھر آنکھوں ہی آنکھوں میں سوزین کو ریکویسٹ کی کہ اب بس کرے، وہ اسے ہر حال میں اپنے ساتھ لے کر جائے گا، یہ تو اب طے تھا۔ تبھی لرزتے ہاتھوں سے آنسو پونچھتے ہوئے سوزین نے جی کڑا کر کے لبوں پہ مسکراہٹ لانے کی صحیح کی۔ لو مسکرا دی تمہاری ماما، اب جلدی سے دونوں کو گڈ بائی بولو تاکہ ہم چلیں۔ گھر چل کر ہمیں بہت سی مستی کرنی ہے، بہت سا گھومنا پھرنا ہے، اور میں اپنی خالہ کو ڈھیر ساری شاپنگ بھی کرواؤں گا۔
التمش نے دانستہ لالچ دینا چاہا۔ آئی لو یو ماما، اس نے آگے ہو کر گھٹنوں کے بل بیٹھی سوزین کی گال پر کس کی۔ آئی لو یو ڈیڈ۔ پھر ارحم کے پاس آئی تو وہ شکستہ دل سے مسکراتا نیچے جھکا تاکہ وہ ان ننھے لبوں کے لمس سے محروم نہ رہ سکے۔ میں آپ دونوں کو بہت مس کروں گی، مگر میں جلدی آ جاؤں گی، ہے نا آمش وہ بولتے بولتے رک گئی کہ آمش انکل کہنا ہے یا آمش بابا۔ التمش اس کے جواب پہ خاموش ہی رہا، جبکہ ارحم اور سوزین نے ایک دوسرے کی طرف زخموں سے چور نظریں لیے دیکھا۔ ان کی آنکھوں سے درد یوں ٹپک رہا تھا جیسے انہیں کتنی ایذا پہنچائی گئی ہو۔ اب ہمیں چلنا ہوگا حالا، التمش نے ایک بار پھر بولنا ضروری سمجھا۔ گڈ بائی ڈیڈ، گڈ بائی ماما۔ اس نے بولنے کے ساتھ ساتھ ہاتھ ہلا کر گڈ بائی کیا۔ یہاں اس نے آخری لفظ ادا کیا اور وہاں التمش اسے لیے پلٹ گیا۔ کاش ہم تمہیں بتا سکتے حالا کہ تم اب لوٹ کر کبھی نہیں آؤ گی، اور اگر آئی بھی تو کبھی ہم سے پرانی حیثیت سے نہیں مل پاؤ گی۔ تمہاری یہ زبان ہمیں ڈیڈ اور ماما نہیں پکار پائے گی، کیونکہ تم پر جلد ہی یہ واضح کر دیا جائے گا کہ ہم تو تمہارے ماں باپ ہیں ہی نہیں۔ مگر بھلے ہی تم اس حقیقت سے آشنا ہو کر ہمیں ماں باپ سمجھنا چھوڑ دو، مگر ہمارے لیے تم ہمیشہ ہماری وہی بیٹی رہو گی جسے ہم نے غیر نہیں بلکہ اپنا ہی خون سمجھا۔ یہ تھی سوزین اور ارحم کے دل کی آواز جو حالہ تک کو چاہ کر بھی نہیں پہنچا سکتے تھے۔ وہ جا رہی تھی اور وہ اسے جاتا دیکھ رہے تھے، اور پھر یوں ہوا کہ منظر دھندلاتا گیا۔ ان کی خالی آنکھیں پھر سے نمکین پانیوں سے بھرنے لگی۔ منظر پہلے تو دھندلا ہوا، مگر پھر آنکھیں میچ کر کھولیں تو چھٹ گیا، کیونکہ وہ ننھے قدم دہلیز پار کر کے جا چکے تھے۔ منظر اب خالی تھا۔ حالہ، حالہ، گھٹنوں کے بل بیٹھی سوزین دیوانوں کی مانند خالی دروازے کو تکتی ایک دم ہوش میں آئی تھی اور اسے پکارتی اس کے پیچھے لپکی۔ خود کو سنبھالو نور، سنبھالو خود کو۔ ارحم بھی اس کے پیچھے لپکا اور اسے تھام کر وہیں روکا۔ میری حالہ، میری بیٹی، وہ چلی گئی ارحم، وہ چلی گئی، وہ کھوئی کھوئی سی بلک کر بولی۔ اسے جانا ہی تھا نور، وہ ہماری بیٹی نہیں تھی، جس کی تھی وہ اسے لے کر جا چکا ہے۔ اس بات کو تم جتنا جلدی تسلیم کر لو ہمارے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ تم نے آج اپنا وعدہ پورا کیا ہے، بس یہ یاد رکھو۔ ارحم نے اسے سمجھایا تو وہ اب کے بلک بلک کر روتی اس کے قدموں میں بیٹھتی چلی گئی۔ وہ ٹوٹ چکی تھی اور ارحم اسے جوڑنے لگا، مگر وہ خود کتنا ٹوٹ چکا تھا یہ بس وہی جانتا تھا۔ اس نے سوزین کو باہوں کا سہارا دیا اور چپکے سے اپنی آنکھ کے کونے میں ٹھہرا آنسو اپنی پوروں میں چن لیا اور ایک آخری نگاہ خالی دہلیز پہ ڈالتا سرد آہ بھر گیا۔ دہلیز خالی تھی، وہاں اب کوئی نہ تھا، وہ جا چکی تھی۔ انہیں ڈیڈ اور ماما کہنے والی، انہیں سینے سے لگانے والی، چہرے پہ محبت بھرا بوسہ دیتے ہوئے آئی لو یو کہنے والی، انہیں واپسی کی جھوٹی تسلی دے کر گڈ بائی کہہ کر جا چکی تھی۔ ہاں، وہ جا چکی تھی۔ ان کی چڑیا اس گھر کی رونق، ان کی جان سے پیاری حالہ ہر طرف بے رونق کی بخش کر جا چکی تھی۔ پچھلے 3 سالوں سے ارحم اور سوزین جس لمحے کے خوف میں جیتے رہے، وہ لمحہ آ کر گزر چکا تھا، اور ان سے ان کا سب سے قیمتی خزانہ لے کر جا چکا تھا۔ وہ خالی رہ گئے تھے۔ کھانے سے کیوں منہ موڑے بیٹھے ہو حارث؟ میں مانتی ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو، مگر رزق سے کیسی ناراضگی بیٹا؟ حارث نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا تھا اور اب اسے بھوکے پیٹ پورا 1 دن ہو گیا تھا۔ وہ کمرے میں اندھیرا کیے آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹا ہوا تھا۔ زرین کی بات کا اس نے کوئی جواب نہ دیا، یوں جیسے ان کی بات سنی ہی نہ ہو، مگر وہ لائٹ آن ہونے اور ان کی آواز پہ چونکا ضرور تھا۔ آج ہاسپٹل بھی نہیں گئے؟ وہ اپنی پہلی بات کا جواب نہ پا کر دوسرا سوال کرتی اس کے سرہانے آ بیٹھی اور محبت سے اس کا سر سہلانے لگی تو حارث نے بازو تب بھی نہ ہٹایا، مگر اس بار بولا ضرور تھا۔ ہاسپٹل جانے کی تو واقعی ضرورت ہے مجھے، مگر کیا کروں، سکت نہیں ہے وجود میں۔ آپ ایسا کریں نہ ڈاکٹر کو یہیں بلا لیں۔ وہ نڈھال پن سے گویا ہوا۔ اللہ خیر کرے، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ زرین نے پریشان ہوتے ہوئے اس کے ماتھے کو چھوا جو ٹھنڈا پڑا ہوا تھا۔ طبیعت؟ وہ زیر لب بڑبڑائے۔ دل میں درد ہے امی جان، دل پھٹ نہ جائے کہیں۔ وہ رنج و علم لیے بولا تو زرین کا دل تڑپا۔ اللہ نہ کرے امی کی جان، کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ بے ساختہ ان کے دل سے دعا نکلی اور ان کے لبوں نے اس کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ کیسی بے بسی ہے وہ شخص جو دوسروں کے مرض کو با علاج بناتا ہے، آج اس کے پاس اپنے ہی مرض کا کوئی علاج نہیں۔ دعا کرے نا کہ اس دل کو سکون میسر آ جائے، کیونکہ دوا تو میرے پاس کوئی نہیں، دعا ہی کام آ جائے شاید۔ وہ بے بسی و منت طلب لہجے میں بولا۔ اس کی گھائل کرتی نیلی آنکھوں میں کرب، لاچارگی و محرومی کا جہاں سا ٹھہرا ہوا تھا۔ بلا شبہ وہ شخص حسن و وجاہت کا بھرپور پیکر تھا، مگر اس وقت اس کا حسن مان پڑ چکا تھا، چہرے کی رونق کہیں کھوسی گئی تھی۔ امی قربان جائے اپنے بیٹے پہ، ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ اپنے ساتھ ساتھ میری بھی تکلیف میں اور اضافہ کیوں کر رہے ہو؟ میری جان، کسی ایک انسان کے زندگی میں شامل نہ ہونے سے زندگی ختم نہیں ہو جاتی۔
وہ رنجیدگی بھری نگاہوں سے حارث کو دیکھتی بولی، جو اب اٹھ بیٹھا تھا، اور اگر وہ ایک انسان ہی زندگی سے بڑھ کر لگنے لگ جائے تو؟ انم سے بھلے اس نے یک طرفہ محبت کی تھی، مگر دل و جان سے کی تھی، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اس انسان کی طرف بھی نظر ڈال لے جن کے لیے وہ بھی زندگی سے بڑھ کر اہمیت رکھتا ہو، وہ انسان جو اس کے لیے جیتا ہے۔ زرین کے لہجے میں ہلکا پھلکا شکوہ بھی پنہا تھا، جسے حارث محسوس کر گیا۔ وہ انسان سوائے زرین کے بھلا اور کون ہو سکتا تھا، وہ اچھی طرح سمجھتا تھا۔ آئی ایم سوری۔ اس نے سر جھکا کر نہ جانے کس بات کی معافی مانگی۔ معافی کس لیے میرے بچے؟ انہوں نے استفہامیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میری وجہ سے آپ نے بھی کچھ نہیں کھایا ہوگا، مجھے خیال کرنا چاہیے تھا، جو کہ میں نے نہیں کیا۔ آئی ایم سوری۔ اس نے زرین کے ہاتھوں کو شرمندگی سے ہاتھوں میں بھرتے ہوئے معافی مانگی تو وہ ہولے سے مسکرا دی۔ میرا خیال تو تب کرتے جب تمہیں اپنی ہوش ہوتی، ویسے بھی ماں سے ناراض تھے نا؟ وہ مسکراتی ہوئی بولی۔ آپ سے کتنا ہی کیوں نہ ناراض ہو جاؤں، آپ کی فکر کرنا نہیں چھوڑ سکتا۔ جو بھی ہوا وہ اگر میری چاہ نہیں تھی تو آپ کی بھی نہیں تھی۔ اس وقت آپ مجبور تھی، بلکہ سب بھی مجبور تھے، جبکہ مجبوری پیدا کرنے والی کوئی اور، تو پھر اس کی سزا میں آپ کو کیوں دے رہا ہوں؟ آئی ایم سوری امی جان، کل سے آپ بھی میری وجہ سے بہت پریشان ہوں گی نا؟ انوشے بھی کال کر رہی تھی مجھے، مگر میں غصے میں تھا سو نہیں اٹھائی۔ حارث کو اب احساس ہوا تھا کہ جس میں اس کی ماں کا کوئی قصور نہ تھا، اس پہ ان سے منہ کیوں موڑنا؟ اس گھر میں صرف دو ہی لوگ تو تھے، ایک رخ پھیر لیتا تو دوسرے کا خیال کون رکھتا؟ معافی مت مانگو بیٹا، کچھ فیصلوں کا ہونا تقدیر میں ایسے ہی لکھا ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کیا کرو بس کہ تمہاری آنے والی زندگی ہر پریشانی، ہر تکلیف سے پاک ہو، تمہاری آئندہ زندگی ایک نئے ساتھ کے ساتھ خوش اسلوبی سے گزرے۔ ہمیشہ کی طرح زرین نے اسے پیار سے سمجھایا کہ غم کرنا چھوڑ دے، اور جو ہوا وہ ایسے ہی ہونا تھا اسے قبول کر لے۔ سوچا تھا اپنی ماں کے لیے ایک ایسی بہو لاؤں گا جو بہو نہیں بلکہ بیٹی بن کر دکھائے، آپ کو اپنی ماں سمجھ کر خدمت کرے۔ میں گھر سے باہر ہوں تو یہ سوچ ہر لمحہ بے فکر رکھے کہ وہ ہے گھر میں، آپ کا خیال رکھنے کے لیے، آپ کا دل لگانے کے لیے۔ مگر اس عورت سے مجھے کسی اچھائی کی امید نہیں ہے۔ جو عورت اپنی ذات سے ہی نکلنا پسند نہ کرے، وہ کسی اور کی ذات پہ توجہ کے خاک دے گی۔ شروع میں اس کا اشارہ انم کی طرف تھا، اس سے زرین ناواقف نہ تھی، لہجے میں حسرت تھی، مگر آخر میں ذکر شہزین کا تھا جس سے لہجہ تلخ ہوا تھا۔ چھوڑو نا بیٹا، مجھے بہو اپنی خدمت کے لیے تھوڑی نہ چاہیے، میری خدمت کے لیے تم ہو تو صحیح۔ سچ کہوں تو جتنی خدمت تم نے میری کی ہے اتنی تو انوشے نے بھی نہیں کی۔ وہ لاٹ سے حارث کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتی محبت چھلکاتے لہجے میں بولی۔ یہ تو صحیح کہا آپ نے، انوشے کا نمبر ہمیشہ مجھ سے نیچے ہی رہے گا، اسے تو بس خدمتیں کروانی آتی ہیں، پہلے آپ سے کرواتی تھی، اب اپنے شوہر سے۔ وہ دانستہ شرارتی لہجہ اپناتا بولا۔ تم دونوں بھلے ایک دوسرے کے نمبر اوپر نیچے کرتے رہو، مگر ماں کے لیے تم دونوں ہی یکجا حیثیت رکھتے ہو، میرے لیے تو میرے دونوں بچے ہی برابر ہیں۔ زرین کو کچھ سکون میسر آیا تھا حارث کی ہلکی پھلکی گفتگو سے، ورنہ کل سے وہ کمرے میں ہی بند پڑا تھا۔ غلط، اب آپ کے لیے بس ایک ہی بچہ اہمیت رکھتا ہے، اور وہ ہے سعدی۔ وہ خندہ زیر لب ہوا۔ یہ تو ہے، اصل سے سود پیارا، مگر وہ بھی تو میری اولاد ہی کی اولاد ہے نا، پیارا تو ہوگا ہی مجھے۔ ایسے ہی تمہاری اولاد بھی مجھے اتنی ہی پیاری ہوگی، بلکہ تمہاری اولاد تو مجھ سے زیادہ لاڈ اٹھوائے گی، ہر وقت دادی کے پاس جو ہوگی۔ وہ چاہت سے بولی، لہجہ کچھ حسرت بھی لیے ہوئے تھا۔ آخر کو بیٹے کی اولاد دیکھنے کی اور دادی بننے کی حسرت جو تھی اتنے برسوں سے، مگر وہ شادی کو مانتا ہی نہیں تھا۔ امی جان کھانا لگوائے نا، میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ زرین تو بس اپنی جان میں کہہ گئی، جبکہ حارث کی جان ان کی اولاد والی بات پہ کتنی تڑپی تھی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، ابھی لگواتی ہوں، تم ہاتھ منہ دھو کر آ جاؤ۔ وہ جھٹ پٹ کہتی اٹھ گئی۔ اگر میں غلط نہیں تو مرد کو وہ اولاد زیادہ پیاری ہوتی ہے جو اس کی محبوب بیوی میں سے ہو، اور میں ایسی بیوی سے محرومی رکھنے والا بدقسمت شخص ہوں۔ نہ جانے یہ محبت وہاں کیوں ہو جاتی ہے جہاں ملن کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا ہو، اور شادی وہاں کیوں ہو جاتی ہے جہاں خواہش نہ ہو۔ وہ فقط حسرت سے سوچ کر رہ گیا۔ کہاں چلے گئے تھے تم التمش؟ ہم کب سے تمہارا انتظار کر رہے تھے، 8 بجنے کو ہیں اور مہمان آنے ہی والے ہیں، اور تم ہو کہ اتنی لیٹ۔ سب تیار شیار لاؤنج میں بیٹھتے مہمانوں کے ساتھ ساتھ التمش کے بھی منتظر تھے جب وہ چلا آیا۔ اسے دیکھتے ہی حسب عادت نرمین شروع ہو گئی، مگر ان کی زبان کو بریک تب لگا جب ان کی نظر التمش کے ساتھ چپک کر اندر آتی ننھی بچی پر پڑی۔ حیرانگی کی بات یہ نہیں تھی کہ اس کے ساتھ بچی تھی، بلکہ حیرانگی کی بات تو یہ تھی کہ وہ بچی اپنے ساتھ ڈھیر سارا سامان بھی لائی تھی جو ملازم اندر لا رہا تھا۔ ارے یہ تو وہ ہے نا، اف نام نہیں یاد آ رہا، مگر تمہاری اس دوست کی بیٹی جو ایک بار آئی ہمارے گھر۔ نرمین ان کے قریب آنے پر وہ حالہ کو پہچان لیا۔ سوزین کی بیٹی ہے حالہ، جواب رانیہ کی جانب سے آیا۔ ہاں وہی حالہ، مگر یہ تمہارے ساتھ کیوں آئی ہے؟ ایک اور سوال، جبکہ جس کے متعلق سوال ہو رہا تھا وہ گمسم سی التمش کی ٹانگ کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔
جس طرح سے سب سے مل کر وہ گھر سے نکلی تھی، اس کے بعد یہاں آنا اس کے لیے کسی ایکسائٹمنٹ کا باعث ہرگز نہیں تھا۔ ہاں، اگر سب اس سے ہنسی خوشی ملتے اور کہتے کہ جلد لوٹ آنا، تو وہ خوشی خوشی التمش کا ہاتھ تھامے چل پڑتی۔ یہ یہاں رہنے آئی ہے ماما، اس نے ایک نظر حالہ کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ لو جی، اب اسے کون سنبھالے گا؟ اور پھر یہ اتنا سارا سامان، کیا ہمیشہ کے لیے یہی رہنے کا ارادہ ہے؟ نرمین کے مزاج سے تو لگ رہا تھا انہیں حالہ کا آنا خاصا ناگوار گزرا ہے، جبکہ مکرم نے انہیں کرخت نگاہوں سے دیکھا کہ بچی کے لیے تو محبت ظاہر کر دو، بس ہمیشہ بیزار ہی رہنا۔ بالکل ٹھیک سمجھی آپ، یہ اب یہی رہے گی ہمیشہ کے لیے۔ وہ خندہ زیر لب ہوتا بولا تو نرمین کے ساتھ ساتھ رانیہ نے بھی ناک منہ چڑھایا۔ فضول باتیں نہ کرو اور جا کر کچھ ڈھنگ کا پہن کر آؤ، ان بوسیدہ رنگ کپڑوں کے ساتھ ملو گے اپنے سسرالیوں کو۔ نرمین نے گویا حالہ کی ہمیشہ رہنے والی بات کو سیریس ہی نہ لیا، جبکہ لفظ سسرالیوں پہ التمش مانی خیزی سے مسکرایا کہ اگلے ہی لمحے جب اس کے گھر والوں پہ حالہ کی حقیقت کھلے گی تو مہمانوں کو سسرالی کہنا بھول جائیں گے۔ ان کپڑوں میں کیا برائی ہے، اچھے ہی تو لگ رہے ہیں، میرے سسرال والے دیکھیں گے تو تعریف کیے بنا نہیں رہ پائیں گے۔ وہ شرارت سے گویا ہوا۔ وہ کیوں اب ان سسرالیوں میں دانستہ اپنا انٹرسٹ ظاہر کر رہا تھا، یہ تو وہی جانتا تھا، جبکہ نرمین کو اس کی یہ بات بہت بھائی تھی جس میں اس نے بھی مہمانوں کو اپنا سسرالی مانا تھا۔ ہائے میں صدقے جاؤں پیارے، تو تم ہو ہی، وہ تعریف نہ کرے ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر دیکھو یہ کپڑے بہت بوسیدہ رنگت لیے ہوئے ہیں، ذرا اچھے نہیں لگ رہے، چاہو تو پوچھ لو اپنے باپ سے۔ کیوں جی، ذرا بتائیں اسے۔ انہوں نے مکرم کو اپنا حمایتی بنانا چاہا اور واقعی نرمین کی حمایت میں بولے، شاید تمہارے بیٹے کو لگتا ہے کہ یہ ایسے بے رنگ کپڑے پہنے گا تو وہ لوگ رشتے سے انکار کر دیں گے، تو اسے بتا دو یہ محض اس کی خوش فہمی ہے۔ وہ تلخی سے گویا ہوئے۔ انکار تو اس رشتے سے ہوگا ہی پاپا، وہ دل ہی دل میں بولتا مسکرایا۔ اب تو اچھے کپڑے پہننے ہی پڑیں گے۔ وہ مانی خیزی سے گویا ہوا، جبکہ نرمین تو اس کے ایسے انداز پہ پھولے نہیں سما رہی تھی۔ آخر کو وہ اس رشتے کے ہو جانے میں دلچسپی جو لے رہا تھا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، جاؤ۔ نرمین نے جلدی سے اسے فریش ہو کر آنے کا کہا۔ شرفو کہاں مر گئے ہو؟ باپ کو جواب دینے سے قبل اس نے ملازم کو آواز دی تو وہ بھاگ آیا۔ جی صاحب، اس سامان کو کمرے میں کیا تمہارا باپ پہنچائے گا؟ لے کر جاؤ اسے، اس نے بدتمیزی بھرے لہجے میں آرڈر دیا۔ یہ کیا طریقہ ہے ملازموں سے بات کرنے کا؟ یہ تربیت دی ہے ہم نے تمہیں کہ تم لوگوں کو ایسے حقیر جانو؟ مکرم کو اس کا یہ رویہ شدید ناگوار گزرا، جبکہ رانیہ آنکھیں بیزاریت سے گھماتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ اور یہ بچی کا کیا معاملہ ہے؟ اتنا سارا سامان کیوں آیا ہے اس کے ساتھ؟ جس بات کو نرمین نے غیر اہم جان کر جھٹک دیا، اسے مکرم نے دوبارہ اٹھا لیا۔ جلد پتہ چل جائے گا آپ کو معاملے کا، ابھی تو مجھے روم میں جانے دیں تاکہ میں خوش رنگ کپڑے پہن سکوں، آخر کو میرے سسرال والے آ رہے ہیں، فرسٹ امپریشن اچھا پڑنا چاہیے۔ وہ شرارت سے کہتا حالہ کا ہاتھ تھامے آگے بڑھ گیا۔ اس سے قبل کہ نرمین اور مکرم حالہ کے آنے کے متعلق سوچتے، تبھی چوکیدار چلا آیا۔ بیگم صاحبہ، مہمان آ گئے ہیں، اس نے اندر آ کر اطلاع دی، اور یہ اطلاع زینے چڑھتے التمش کے کانوں تک بھی بآسانی پہنچی۔ اس کے لب پر اسرار انداز پہ مسکرائے تھے۔ لو، مہمان آ بھی گئے اور یہ لڑکا ابھی تک سر جھاڑ منہ پھاڑ ہے۔ نرمین بڑبڑائی، انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، ہم آ رہے ہیں۔ نرمین کی بجائے مکرم بولے۔ ڈرائنگ روم کا ایک دروازہ باہر کی جانب سے بھی کھلتا تھا، تبھی چوکیدار سر ہلاتا ڈرائنگ روم میں چلا گیا۔ میں بھی اندر جاتا ہوں، تم چائے کا انتظام کرواؤ، تمہاری بیٹی تو کسی کام کی نہیں۔ رانیہ سے کسی قسم کی خدمت گزاری کی انہیں امید نہ تھی۔ جب کھانے کا انتظام کروایا ہے تو چائے کھانے کے بعد صحیح، ابھی میں کولڈ ڈرنکس کا بول کر آتی ہوں، وہ اپنی سمجھداری ان کو بتلاتی بولی۔ ارے بھائی جو بھی جیسے بھی کرو، مگر ایک بار اپنے بیٹے کو بھی سمجھا دینا کہ منہ سیدھا ہی رکھے مہمانوں کے سامنے۔ وہ ان کی سمجھداری کو کسی خاطر میں نہ لاتے بولے۔ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھا نہیں آپ نے اس کا موڈ کتنا اچھا تھا، ہر بات مان رہا تھا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ مہاجبین کے رشتے سے انکار کرے۔ نرمین تو اس ذرا سی دیر میں ہی التمش کے اس رویے سے 100 امیدیں لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، دعا کرتے مکرم ڈرائنگ روم کی جانب بڑھ گئے، مگر نہ جانے کیوں انہیں التمش کے انداز بدلے سے اور کچھ عجیب سے لگ رہے تھے، جیسے وہ دکھاوا کر رہا ہو، اس کے ایسے موڈ سے جس سے بھلے ہی نرمین بہت خوش تھی مگر وہ مطمئن نہیں تھے۔ کیا حال بنا لیا ہے تم نے اپنا، اتنا بے رونق اور کمزور چہرہ، ایسا لگ رہا ہے جیسے صدیوں کی بیمار ہو۔ اف فیصل، ایک بار آئینے میں اپنے آپ پہ نظر تو ڈالو، مجھے تو لگتا ہے تم نے ایک عرصے سے اپنی صورت تک نہیں دیکھی، کیونکہ اگر دیکھی ہوتی تو شاید تمہیں خود پہ رحم آ جاتا۔ آج کتنے دنوں بعد اس نے یونیورسٹی کی شکل دیکھی تھی، اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی انوکھی اور انجانی جگہ آ گئی ہو۔ اتنے وقت بعد آنے پر اسے یہ یونیورسٹی، یہ لوگ، یہ گارڈن، یہ کلاس روم کچھ بھی اپنا نہیں لگ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی انجانی جگہ پر آ گئی ہو جہاں وہ خود کو غیر آرام دہ محسوس کر رہی ہو، لوگوں کے وجود سے وحشت ہو رہی ہو، بھیڑ سے جان جا رہی ہو، کیونکہ اسے تو تنہائی کی عادت ہو چکی تھی۔ اس کھلی فضا سے، کھلے ایریا سے الجھن سی ہو رہی تھی، کیونکہ اسے تو اپنے بند کمرے میں گھٹ گھٹ کر رہنے کی عادت تھی۔
میں تم سے کچھ کہہ رہی ہوں ایزل، یوں ہونکوں کی مانند یہاں وہاں کیوں دیکھ رہی ہو؟ آج اتنے دنوں بعد وہ یونیورسٹی آئی تھی تو لاریب نے اسے جا لیا، اور اب آسانی سے اس کی جان خلاصی نہیں ہونے والی تھی، بلکہ پورا وقت وہ اسے جونک کی مانند چپکی رہنے والی تھی۔ دیکھ رہی ہوں کہ کہیں کسی دوسری دنیا میں تو نہیں چلی آئی۔ جس دنیا میں اتنے دنوں سے میں رہ رہی تھی یہ تو وہ نہیں ہے۔ وحشت سی جو ہو رہی ہے مجھے آس پاس گزرتے لوگوں سے، ان مسکراتے اور مطمئن چہروں سے، وحشت ہو رہی ہے ان کھلی فضاؤں سے جو مجھے چھو کر گزر رہی ہیں۔ یہ سب مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا لاریب، میرے اندر مزید بے چینیاں بھرنے لگی ہیں۔ سوچا تھا یونیورسٹی آؤں گی تو من بہل جائے گا، مگر اب جی چاہ رہا ہے کہ یہاں سے بھاگ جاؤں۔ وہ وحشت زدہ سے انداز میں بولی اور لوگوں سے ہٹ کر ایک ویران گوشے میں چلی آئی۔ لاریب بھی اس کے پیچھے ہی تھی۔ تم اپنی بے چینیاں میرے آگے کھول سکتی ہو ایزل؟ اتنے دنوں سے نہ تم نے مجھ سے کوئی رابطہ کیا، نہ اپنا نمبر آن کیا کہ میں ہی رابطہ کر سکوں۔ تمہاری زندگی میں کیا ہو رہا ہے نہ ہی خود بتایا، نہ ہی مجھے جانے دیا۔ لاریب کا شکوہ بجا تھا۔ مت پوچھو لاریب کہ ان گزرے دنوں میں میری زندگی میں کیا کیا ہوا ہے، مت پوچھو، کیونکہ بتانے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ وہ لاچارگی سے کہتی درخت کے ساتھ پشت ٹکا گئی۔ مگر جب تک تم بتاؤ گی نہیں تم یوں ہی گھٹتی رہو گی۔ لاریب نے اسے ہمت دینا چاہی بولنے کی۔ گھٹ گھٹ کر مر تو سکتی ہوں، مگر تمہیں بتا کچھ بھی نہیں سکتی۔ تمہارے جاننے کے لیے فقط اتنا ہی کافی ہے کہ وہ شخص ریت کی مانند میرے ہاتھوں سے پھسل چکا ہے، اور جو تھوڑی بہت ریت باقی بچی ہے وہ بھی بہت جلد آپ ہی کی ہتھیلی کو بھرنے والی ہے۔ وہ نم ہوتی آنکھیں موندے سر پیچھے کو ٹکائے خالی پن سے بولی، یہ تو ایک دن ہونا ہی تھا ایزل، اور تم نے بہت پہلے ہی اسے قبول بھی کر لیا تھا، تو پھر اب غم کس بات کا ہے؟ اس شخص سے ہر ناراضگی ختم کر دی تھی، واپس نارمل زندگی میں قدم رکھ چکی تھی، تو اب یہ شکستہ حالی کیسی؟ کیا وہ سب محض دکھاوا تھا؟ کیا تم دل سے قبول نہیں کر پائی تھی ان کے رشتے کو؟ لاریب ہر بات سے انجان تھی۔ یہ سب نہیں ہونا تھا لاریب، یہ سب نہیں ہونا تھا۔ انہیں آپ ہی کا نہیں ہونا تھا، انہیں بس میرا ہونا تھا، مگر تم نہیں جانتی، تم کچھ بھی نہیں جانتی، اور تمہارا نہ جاننا ہی بہتر ہے۔ وہ یکدم سے آنکھیں کھولے چلا کر بولی تو لاریب اس کے اس انداز اور جملے پر چپ رہ گئی کہ انہیں بس میرا ہونا تھا۔ مگر کیا ایزل، پلیز مجھے بتاؤ۔ کچھ لمحے گزرے تو لاریب نے ریکویسٹ کی، مگر سب ختم ہو گیا، سب ختم۔ اب نہ ہی وہ میرے ہیں نہ ہی میں ان کی۔ ایک آنسو ٹوٹ کر بے مول ہوا تھا۔ ایزل پلیز رو نہیں اور مجھے کھل کر بتاؤ کہ تم بتانے کو کچھ باقی ہی نہیں بچا میرے پاس۔ پلیز لاریب مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، میرے حال کو جاننے کی کوشش مت کرو، اسے پوشیدہ ہی رہنے دو تو اچھا ہے۔ اس نے التجا کی۔ مگر ایزل پلیز لاریب۔ اب کہ ایزل نے ہاتھ جوڑے تو لاریب چاہ کر بھی مزید اس بارے میں کچھ نہ پوچھ سکی۔ ٹھیک ہے، اگر تم یہی چاہتی ہو تو میں دوبارہ نہیں پوچھوں گی۔ یوں تو لاریب اس کا غم بانٹنا چاہتی تھی ایزل اپنے اندر سے کچھ بے چینیاں تو خارج کرے، مگر وہ نہیں بتانا چاہتی تھی تو وہ فورس بھی نہیں کر سکتی تھی۔ چلو کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے، اندر چلتے ہیں۔ کچھ وقت گزرا تو کلائی پہ بندھی گھڑی پہ وقت دیکھتے ہوئے لاریب نے کہا، نہیں لاریب، میرا تو کھلی فضا میں ہی دم گھٹ رہا ہے، اندر جاؤں گی سانس بند ہی نہ ہو جائے۔ اس نے جانے سے انکار کر دیا کیونکہ آتے ہی وہ کلاس روم گئی تھی، مگر وہاں اس کا جی گھبرانے لگا تھا تو لاریب کے ساتھ باہر چلی آئی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر ایسا کرتے ہیں یہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہیں بیٹھ جاتے ہیں مطلب؟ کیا تم نہیں لوگی کلاس؟ ایزل نے چھمبے سے پوچھا۔ بالکل نہیں، آج میری چھٹی ہے۔ لاریب نے لاپرواہی سے دونوں ہاتھ کھڑے کیے۔ میری وجہ سے چھٹی نہ کرو، مجھے تو عادت ہے اس تنہائی کی۔ ایزل خود پہ لاچارگی بھری ہنسی جانتی تھی کہ لاریب اس کی تنہائی کے خیال سے اس کے پاس رک رہی ہے۔ جو انسان بھری بھیڑ میں بھی خود کو تنہا ہی محسوس کرتا ہو، اس کو کمپنی دینے کے خیال سے رکنا سمجھداری نہیں بلکہ حماقت کہلاتی ہے۔ ایزل نے واضح کیا کہ وہ رک کر بھی اسے کمپنی نہیں دے پائے گی، صرف اپنا وقت ہی برباد کرے گی، کیونکہ اب کسی کی کمپنی بھی اس کے دل کے غم ہلکے نہیں کر سکتی۔ اگر یہ حماقت ہے تو حماقت ہی صحیح۔ میں اپنا بیگ لے کر آتی ہوں، تم ادھر ادھر مت ہو جانا، جہاں ہو وہیں رہنا۔ اسے وہیں رکنے کا کہہ دی وہ پھرتی سے بھاگ گئی۔ میں تو جہاں تھی آج بھی وہیں ہوں۔ جگہ اور نظریں تو اس شخص نے بدلی ہے، مگر اب کچھ حق میرا بھی تو بنتا ہے۔ تم پر فرض ہے ایزل کہ اب اگر وہ تمہارے سامنے آئیں تو اندھی بن جانا، وہ بلائیں تو بہری بن جانا، تمہیں سننے کی چاہ کریں تو گونگی بن جانا، مگر اب پرانے والی ایزل کبھی مت بننا، کبھی بھی نہیں۔ خود سے عہد کرتی وہ ٹیک چھوڑے سیدھی ہوئی بے کلی سے ٹہلنے لگی۔ آج کتنے دنوں بعد انہوں نے آفس میں قدم رکھا تھا۔ ایزل کی طرح انہیں بھی وہ جگہ جو کہ اپنی تھی اب پرائی سی لگ رہی تھی۔ ورکرز کام میں مصروف تھے، جن کی نظر ان پہ پڑ رہی تھی انہیں گڈ مارننگ سر کہتے پھر سے کاموں میں مصروف ہوتے جا رہے تھے۔ دانش، مجھے پچھلے 2-3 ہفتوں میں جو کچھ بھی ہوا ہے ہر ایک کام کی رپورٹ تیار کر کے دو۔ انہوں نے مینیجر کو حکم دیا۔ رپورٹ تیار ہے باس، میں ابھی لے کر آتا ہوں، وہ سعادت مندی سے بولا۔
یوں تو دانش کا سالہ سال کام ہی یہی تھا، ہر کام کی خبر دینا، مگر آغا فارس جتنے دن بھی غیر حاضر رہے اس میں اس نے رپورٹ بنانے میں خاص توجہ دی تھی کہ کچھ بھی مسنگ نہ رہے، کیونکہ آغا فارس کے بعد آفس کی ساری ذمہ داری اس پر تھی جو کہ اس نے خوب طریقے سے نبھائی۔ آغا فارس کو اس کی قابلیت پہ بھروسہ تھا، تبھی تو آفس کی طرف سے کتنے دن بے فکر رہے۔ ٹھیک ہے، لے آؤ، مختصر کہتے وہ اپنے روم میں چلے آئے، مگر جیسے ہی روم میں قدم رکھا تو پہلی نظر ہی ٹیبل پہ اس خالی جگہ پہ پڑی جو آج تک وہ کسی دوسری چیز سے بھی بھر نہیں پائے تھے۔ جس طرح تمہارے تحفے کے سوائے یہ جگہ کسی اور چیز سے نہیں بھر سکتی، اسی طرح میری زندگی کا خالی پن بھی سوائے تمہارے کسی اور کے وجود سے نہیں بھر سکتا۔ اس خالی جگہ کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے چھوتے وہ رنج سے گویا ہوئے۔ باس، رپورٹ۔ تبھی دروازے پہ دستک دی، دانش نے اندر جھانکا۔ کیا؟ ہاں آ جاؤ۔ وہ چونک کر پلٹے۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ وہ ایک فائل تھی جسے تھامنے کے بعد انہوں نے اسے جانے کا کہا اور پھر اس کا مطالعہ کرنے اپنی نشست پہ جا براجمان ہوئے۔ جیسے جیسے نظر ڈالتے گئے ماتھے پہ بل پڑتے گئے، کیونکہ نیہا نامی لڑکی کی کارکردگی کافی بری جا رہی تھی۔ انہوں نے نفی میں افسوس سے سر کو جنبش دیتے ہوئے ریسیور اٹھایا۔ یس سر۔ آغا فارس نے ریسیور اٹھایا تو دوسری جانب سے نوشین کے دو سواریہ لفظ ابھرے، دانش کو بھیجو۔ اور دانش 2 منٹ میں چلا آیا۔ یہ نیہا کا کیا مسئلہ ہے؟ اتنی بری کارکردگی تم نے کیا سارا وقت رپورٹ بنانے میں ہی صرف کر ڈالا تھا؟ ورکرز پہ ان کی ایسی ڈل پرفارمنس پر سختی کرنا بھی تمہاری رسپانسبلٹی تھی نا؟ اسے جھاڑ پلائی گئی۔ باس، میں نے تو اسے ڈانٹا تھا، بلکہ باقاعدہ وارننگ بھی دے چکا ہوں کہ آئندہ ایسا کام پیش کیا تو پھر باس ہی تمہاری خبر لیں گے۔ دانش نے اپنے آپ کو بری کرنا چاہا۔ اوکے، اور یہ فاریہ کہاں ہے؟ اب کہ انہوں نے اپنی اسسٹنٹ کے متعلق پوچھا۔ باس، وہ تو 2 ہفتے کے لیے چھٹی پر ہے، اس نے کچھ گھبراتے ہوئے بتایا۔ واٹ؟ 2 ہفتے کے لیے؟ ایسی بھی کیا ایمرجنسی آ گئی تھی جو 2 ہفتے کی چھٹی لینی پڑ گئی اسے؟ اور تم نے دے بھی دی؟ وہ برہمی سے بولے۔ باس، وہ ایکچولی اس کی شادی ہے اور اس نے کہا تھا کہ وہ آپ سے آلریڈی اس بارے میں بات کر چکی ہے تو میں نے دے دی، وہ اپنی صفائی میں بولا۔ اوہ ہاں، شاید کی تھی بات اس نے، انہوں نے دماغ پر زور دیتے ہوئے کہا، کیونکہ ہفتوں قبل کی بات تھی، پریشانی میں کہاں دماغ میں رہنی تھی۔ اینی ویز، تم جاؤ اور نیہا کو بھیجو، مستحکم لہجے میں کہتے ہوئے انہوں نے اس سے پوچھ گچھ کا سلسلہ یہی منقطع کیا۔ سر، میں آئی کم ان؟ نیہا بلاوے پہ فوراً چلی آئی تھی اور اب دہلیز پہ کھڑی اندر آنے کی اجازت طلب کر رہی تھی۔ یس کم ان، انہوں نے سپاٹ لہجے میں اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ جب وہ آئی تو اسے اشارے سے سامنے بیٹھنے کا کہا۔ جی تو نیہا، کیا آپ بتانا پسند کریں گی کہ آپ کافی دنوں سے اپنے کام سے اتنی آؤٹ دکھائی کیوں دے رہی ہیں؟ مجھے دانش کی طرف سے آپ کی شکایت موصول ہوئی ہے کہ آپ کام پہ بالکل توجہ نہیں دے رہی اور کئی دنوں سے صرف آنے کا تکلف ہی کر رہی ہیں۔ انفیکٹ 2 ہفتے قبل آپ 3 دن کے لیے مسلسل غیر حاضری بھی رہی۔ وہ جو ہی بیٹھی انہوں نے سنجیدگی سے بولنا شروع کیا اور اسے اس کے کام کو لے کر مسلسل لاپرواہیاں یاد کروانے لگے۔ مجھے لگتا ہے آپ کا اس جاب میں کوئی انٹرسٹ باقی نہیں رہا۔ اگر آپ چھوڑنا چاہتی ہیں تو میں آپ کا ریزگنیشن لیٹر تیار کر دیتا ہوں، انفیکٹ یہی بہتر رہے۔ نو سر پلیز، جاب سے نکالنے کی بات پہ وہ بے چین ہوتی بول اٹھی۔ آپ تو جانتے ہیں کہ میں نے یہ جاب شوقیہ شروع نہیں کی تھی، مجھے اس کی ضرورت تھی اور ابھی بھی ہے۔ پلیز سر فارس، مجھے جاب سے فارغ مت کریں۔ وہ منت طلب لہجے میں امید بھری نگاہوں سے انہیں دیکھتی بولی تو انہوں نے بغور اس کا چہرہ دیکھا جہاں تھکن کے آثار دکھائی دے رہے تھے اور آنکھوں میں درد پنہاں تھا۔ جب وہ کام ڈھنگ سے کر ہی نہیں رہی تو پھر یہ تھکاوٹ کیسی؟ کیا اسے کوئی پریشانی ہے؟ مجھے آپ کو ڈسٹرب لگ رہی ہیں، کیا کوئی مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ اب کہ انہوں نے اسے کھنگالنے کی کوشش کی، وہ خود جس طرح کی بناوٹی زندگی گزار رہے تھے، غموں بھری، اس کے بعد سے ان کے لیے دوسروں کی آنکھوں میں غم کو پہچاننا مشکل نہ تھا۔ مسئلہ نہیں، مسائل کا انبار ہے سر، وہ رنج و ملال کے ملے جلے جذبات سے گویا ہوئی، آنکھیں بھی آبدیدہ ہوئی تھیں۔ Is everything okay نیہا؟ You can share your problems with me۔ کیا سب ٹھیک ہے؟ تم مجھ سے اپنے مسائل ڈسکس کر سکتی ہو۔ آغا فارس نے اسے نوکری سے نکالنے کے بعد دانستہ کہی تھی تاکہ وہ کھل کر بتائے کہ آخر کس سبب وہ اتنی ڈل ہو گئی ہے، کیونکہ وہ ان کی ایک محنتی اور ایماندار ورکر تھی اور 1.5 سال سے یہاں جاب کر رہی تھی۔ کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا، ہاں البتہ کام کو لے کر ان سے تعریفیں ضرور وصول کی تھی۔ تم مجھ پہ ٹرسٹ کر سکتی ہو، اگر میرے بس میں ہوا تو میں تمہارے مسائل کو حل کرنے میں تمہاری ہیلپ ضرور کروں گا۔ اس کی لب بستگی پہ انہوں نے دوبارہ اسے مخاطب کیا تو وہ نظریں جھکائے انگلیاں مروڑتی متذبذب سی سوچ میں گھر گئی کہ سر کو بتائے یا نہ بتائے۔ کیا مسئلے اتنے ہی بڑے ہیں یا اتنے ہی پرسنل ہے جو بتانے قابل نہیں آئی؟ مجھے بتانے قابل نہیں، وہ اس کی چپ سے یہی اندازہ لگا پائے۔ سر دراصل بات یہ ہے کہ وہ رکی اس توقف پہ انہیں لمحے بھر کو دیکھ کر نظریں جھکا دی، پھر سے وہیں سے شروع ہوئی کہ میں کسی کو پسند کرتی ہوں۔ اوہ، تو یہاں معاملہ محبت کا ہے؟
لفظ محبت ان کے دل کو چپ سا گیا تھا۔ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ بتاؤ۔ وہ بنا رکے جلد مسئلہ بیان کرے کیونکہ وہ اتنا ٹائم بھی اب اس پہ لگانے کے موڈ میں نہیں تھے۔ وہ میرے گھر والے نہیں مانتے ان کے لیے۔ اس نے وجہ بتائی تو اس کی وجہ پہ آغا فارس کا دل کھنچا گیا۔ انہیں لگا کہ وہ اپنی نہیں بلکہ ان کی بات کر رہی ہے۔ ان کا معاملہ بھی تو ایسا ہی تھا، اور گھر والے کیوں نہیں مانتے؟ ایک اور سوال، یہ تو اٹھنے ہی تھے آخر کو وہ قسطوں میں جو بتا رہی تھی، کیونکہ وہ عمر میں مجھ سے کافی بڑے ہیں تو اسی بات پہ میرے پیرنٹس کو شدید اعتراض ہے۔ اس نے بیچارگی بھرے لہجے میں بتایا۔ نہ صرف بیچارگی بلکہ بے بسی کی انتہا بھی واضح ہو رہی تھی۔ عمروں میں فرق؟ اس بات پہ آغا فارس چند ثانیوں کو مبہوت ہی رہ گئے۔ ہر دوسرا سوال ان کی اپنی کہانی سے میل کھا رہا تھا۔ کتنا فرق ہے تم دونوں کی عمروں میں؟ کھوجتی نگاہیں اس پہ ٹکائے انہوں نے استفسار کیا۔ 17 سال کا، میں 24 کی ہوں اور وہ 41 کے، اس نے واضح کیا۔ اوہ، یہ اوہ بے ساختہ تھا۔ تو یعنی ایزل وہ واحد لڑکی نہیں تھی جو اپنی سے ڈبل عمر کے مرد کی محبت میں گرفتار تھی۔ آغا فارس نے لب کاٹتے ہوئے اپنی پیشانی مسلی۔ جن چیزوں سے وہ دور بھاگ رہے تھے وہ لوگوں کی صورت میں ان کے سامنے آ رہی تھی۔ نیہا کا مسئلہ نکلا بھی تو محبت، وہ بھی بڑی عمر کے مرد سے۔ یہ بات سن کر وہ کچھ وقت قبل بڑے مطمئن انداز سے اسے اس کا مسئلہ پوچھ رہے تھے، اب کشمکش سی کیفیت میں گرفتار ہو گئے۔ پہلے وہ بھی اس محبت کے خلاف تھے کیونکہ بقول ان کے میں ان کے نزدیک بچی ہوں، وہ میرے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ مگر پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے خود اقرار کیا کہ انہیں بھی مجھ سے محبت ہے۔ وہ مزید یہ کہانی نہیں جاننا چاہتے تھے جو اس کی کہانی سے میل رکھتی تھی، بلکہ ہو بہو انہی کی کہانی تھی جو نیہا کے منہ سے دہرائی جا رہی تھی اور ان کے کانوں کو بہت تکلیف دے رہی تھی۔ اب ہم دونوں ہی چاہتے ہیں کہ ایک مضبوط قانونی بندھن میں بن جائے، مگر میرے گھر والے نہیں مانتے۔ بہت کوشش کرتی ہوں، میرے آنسو، میری فریادوں کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا ان پہ۔ وہیں بے بسی و آزردگی اس کے لہجے میں واپس در آئی۔ آغا فارس کو شائستہ کے سامنے کی گئی اپنی فریادیں یاد آ گئیں۔ کتنا تڑپے تھے وہ ماں کے آگے کہ انہیں ان کی محبت سے جدا نہ کیا جائے، مگر ان کی ایک نہ سنی گئی۔ کتنا بے بس محسوس کیا تھا انہوں نے اس لمحے خود کو، بالکل ایسے ہی جیسے اس وقت نیہا کی بے بسی اس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ جسے تم محبت کرتی ہو اسے تم سے محبت کیسے ہوئی؟ اس کی سب باتوں کو ایک طرف کرتے ہوئے انہوں نے اس شخص کے اقرار کا پوائنٹ اٹھایا۔ وہ یہ جاننا چاہتے تھے، یہ جاننے کی انہیں اشد ضرورت تھی۔ محبت تو وہ ہمیشہ سے کرتے تھے، بس احساس بعد میں ہوا انہیں، جب میرے خالہ زاد کا رشتہ میرے لیے آیا۔ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور شادی کا خواہاں ہے، اور اس کی آنکھوں میں میرے لیے محبت دیکھ کر ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میں کہیں رشتے کے لیے تھک ہار کر راضی نہ ہو جاؤں، وہ مجھے کھو نہ دیں، اسی ڈر نے ان سے اقرار کروا ڈالا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ خود بھی نہیں جانتے تھے کہ انہیں مجھ سے ایسی محبت کب ہوئی، بس کبھی کبھار کسی تیسرے کی آمد ہم پہ ہمارے جذبات کی حقیقت واضح کرنے آتی ہے، اور ان پہ بھی واضح ہو گئی۔ تیسرے کی آمد، جذبات کی حقیقت کا کھل کر سامنے آ جانا، یہ سب وہ کیا کہہ رہی تھی؟ انہیں لگا جیسے وہ ان کا اندر ٹٹول کر ان کے جذبات انہی کے سامنے کھول رہی ہو، مگر وہ ان کی بات تو نہیں کر رہی تھی۔ پھر آخر کیوں اس کا ایک ایک لفظ انہیں اپنی کہانی معلوم ہو رہا تھا؟ انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کی کہانی چوری کی گئی ہو۔ ایزل کا ان سے محبت کرنا، ان کا اسے انکار پہ انکار کرنا، مگر پھر التمش کی آمد سے سب پلٹ کر رہ جانا۔ ان کے جذبات، ان کے احساسات کچھ بھی تو پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ وہ بھی تو التمش سے ایزل کے سبب جلتے تھے، اسے ایزل کے قریب نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کے نزدیک ایزل کو چھونے کا حق اگر کسی کو تھا تو وہ اس کے باپ کے علاوہ صرف انہیں تھا۔ ہاں، کبھی کبھار تیسرے کی آمد واقعی سوئے ہوئے احساسات جگانے آتی ہے، اور وہ جذبات ان کے کب کے جاگے ہوئے تھے۔ وہ تو کب کے جان چکے تھے کہ وہ بھی ایزل سے محبت کرنے لگے ہیں۔ کب، کیسے، کیوں، یہ تو معلوم نہ تھا، پر وہ اسے کھونے سے ڈرتے تھے۔ یہ ڈر پورا ہو چکا تھا، وہ اسے کھو چکے تھے، اور کھونے کا سبب ان سے جڑی کچھ مجبوریاں تھیں، اور وہ بہت سی مجبوریاں ان کے سامنے ناچنے لگی تھیں۔ ماں کی دھمکیاں، انم کی خوشی، اس کی پسندیدگی، ماموں ممانی کا سکون، ان کا اطمینان، سب کچھ ہی تو ختم ہو جاتا اگر وہ ایزل کی طرف لوٹتے تو۔ او نیہا، کاش تم نے اپنا یہ غم مجھ سے اس وقت بانٹا ہوتا جب وہ میرے آگے روتی تڑپتی رہی کہ آغا مت تھامے ان کا ہاتھ، یا اس وقت جب میں محبت ہونے نہ ہونے کی کشمکش میں بری طرح الجھا ہوا تھا۔ کاش تم اس وقت اپنی کہانی مجھے سناتی تو تمہارے الفاظ میری سمجھ کے دروازے کھول دیتے۔ میں نے جو اتنی دیر کر دی اس محبت سے واقف ہونے میں، اسے پانے کی کوشش کرنے میں، کم از کم وہ کوشش اور واقفیت پہلے ہی ہو جاتی تو جن مجبوریوں نے آج میرے پیروں میں بیڑیاں ڈالی ہوئی ہیں ان سے میں آزاد ہوتا۔ ہمارے درمیان وہ تنہائی بھری رات نہ آتی، اور آج سب ٹھیک ہوتا، ہمارے حق میں ہوتا۔ نیہا نے اپنا مسئلہ ان سے پہلے کیوں نہ شیئر کیا، یا وہ اس کی پریشانی پہلے کیوں نہ بھانپ پائے، اس کا انہیں بہت پچھتاوا لگا تھا۔ کاش وہ جان گئے ہوتے تو کم از کم اس کی کہانی سے اپنی کہانی ہی سنوار لیتے۔
مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ میرے پرزور انکار کے باوجود بھی میرے گھر والے میرے کزن سے ہی میری شادی کروانا چاہتے ہیں، وہ بھی جلد از جلد، مگر میں مر کر بھی ایسا نہیں کر سکتی۔ سر، میں ان کے علاوہ کسی کی نہیں ہونا چاہتی، مجھے صرف ان کا ساتھ چاہیے، میں کیا کروں؟ میں ان سے بے پناہ محبت کرتی ہوں سر، وہ میرے لیے میرا سب کچھ بن چکے ہیں، ان کے بغیر رہنا اور وہ بھی کسی اور کے ساتھ، یہ سوچنا بھی میرے لیے سہانے روح ہے۔ خود پہ کیے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو وہ ضبط کھوتی رو پڑی۔ وہ روئی تو سوچوں کا سکتہ جو آغا فارس پہ چھایا تھا وہ ٹوٹا۔ اس لمحے نہ جانے کیا ہوا کہ انہیں سامنے بیٹھی نیہا میں ایزل بولتی دکھائی دی۔ وہی باتیں، وہی محبت کو کھو دینے کے خوف کے آنسو، وہ بھی تو ایسے ہی روتی تھی ان کے لیے، اور اب کیا اب بھی وہ میرے لیے ایسے ہی روتی ہوگی؟ اس سوچ سے کتنا رنج ٹپک رہا تھا۔ تم رو نہیں نیہا، ہم اس کا کچھ حل نکال لیں گے۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ تمہیں وہ شخص نصیب ہو جسے تمہاری ہر خوشی جڑی ہے۔ انہوں نے اسے یقین دلایا کہ وہ اس پریشانی کی گھڑی میں اس کے ساتھ ہیں۔ انہیں اپنی محبت ملے نہ ملے، اپنی مجبوریوں کے آگے بھلے وہ محبت کی قربانی دے دیں، مگر اس لڑکی کو اس کی محبت ملوانے کے لیے ممکن کوشش کریں گے۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ سچ میں بہت اچھے ہیں۔ آپ کی اپنے ورکر سے خلوص بھری وابستگی اور نیک فطرت سے واقفیت رکھنے کے سبب میں نے اپنا حال دل ساری جھجک مٹاتے ہوئے آپ کے آگے کھول کر رکھ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے سر جو میں کسی کام پہ توجہ نہیں دے پاتی، بے دھیانی اور سوچوں کے نرغے میں ایسی جکڑی جاتی ہوں کہ سب وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے۔ میں اپنی صفر کارکردگی کے سبب آپ سے بہت شرمندہ ہوں سر، مگر آپ اب بے فکر رہیں، میں پوری کوشش کروں گی کہ صرف کام پہ ہی دھیان دوں اور آپ کو شکایت کا موقع نہ دوں۔ وہ تو اپنے کام پہ دھیان دینے کی بات کر رہی تھی، جبکہ آغا فارس کا اپنے دکھ کے مزید بڑھ جانے کے سبب ان کا دھیان ہر چیز سے ہٹ چکا تھا۔ کیا کہا؟ اچھا تم اب جاؤ۔ وہ خود بھی تو سوچو کہ شکنجے میں پھنسے ہوئے تھے، تبھی اس کی بات سن نہ پائے، مگر پھر بھی اچھا کہتے ہوئے سر ہلا دیا جیسے سب سن چکے ہوں۔ بلکہ یوں کرو، ابھی گھر جاؤ، کل سے مائنڈ کو فریش کر کے آنا، آج جا کر بس خود کو ریلیکس رکھنے کی کوشش کرو۔ اسے چھٹی کی آفر کرائی گئی یا پھر حکم دیا گیا، معلوم نہیں، مگر وہ حکم سمجھتی، سر کو اسباق میں جنبش دیتی آفس سے نکل گئی۔ وہ گئی تو وہ خود بھی ریوالونگ کی پشت سے سر ٹکائے ڈھیسے گئے۔ التمش سے میری جلن اسی سبب ہے کہ میں ایزل کو کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا۔ میرا وہ جارحانہ رویہ جو میری اپنی ہی سمجھ سے باہر تھا، اس کی حقیقت یہی ہے کہ ایزل کا مجھ سے کھچے رہنا اور مجھ پہ کسی اور کو فوقیت دینا میری رقابت کی آگ میں مبتلا کرتا رہا۔ کیا واقعی میں بھی ایزل کو چاہنے لگا ہوں؟ یہ سب کاش مجھ پر بہت پہلے واضح ہو چکا ہوتا تو آج حالات کچھ اور ہوتے، بلکہ میرے حق میں ہوتے۔ وہ ٹیبل کی اس خالی جگہ کو دیکھتے بولے جہاں کبھی اس کا جگمگ کرتا چہرہ ہر وقت سجا رہتا تھا۔ جب سے وہ فریم ٹوٹا، انہوں نے پھر کسی اور چیز کو وہاں مل کے جمانے کا حق نہ دیا۔ تم صرف میری ہو، صرف اپنے آقا کی۔ وہ التمش تمہیں مجھ سے نہیں چھین سکتا، تم صرف میری محبت کی حقدار ہو۔ یہ انکشاف اگر مجھ پہ بہت پہلے ہی ہو جاتا تو میں وہ غلطیاں نہ کرتا جن کے سبب تم سے محروم ہونا پڑا۔ وہ رنج و علم لیے بولے، پچھتاوا ساتھ ہی تھا۔ بے ساختہ ان کا دل ایزل سے ملنے کو مچلنے لگا تھا۔ جی چاہ رہا تھا ابھی جائیں اور جا کر اپنی محبت کو باہوں میں بھینچ لیں۔ تم بھلے مجھ سے کتنی ہی بدگمان سہی، بھلے اپنی محبت سے دستبرداری کا اعلان کر چکی ہو، مگر پھر بھی تمہارے آقا کا دل تمہارے لیے ہر لمحہ مچلتا ہے۔ جی چاہ رہا ہے کہ تمہارے پاس آؤں اور تمہیں بتاؤں کہ مجھے انم نہیں بلکہ تم چاہیے ہو ایزل، صرف تم۔ مگر کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جو ادھورے چھوڑ دیے جائیں تو جان کو آ جاتے ہیں، دل کا سارا خون نچوڑ کر اسے 2-3 دھڑک کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ تیسری دھڑک جیسے ہی پوری ہوئی، سانسیں بھی دغا دینے لگتی ہیں، اور اس وقت آغا فارس کو اپنا پورا وجود ہی دغا دیتا معلوم ہو رہا تھا۔ زبان پتھر ہو چکی تھی، سر کرسی کی پشت سے ہٹ کر اب یوں جھک چکا تھا جیسے کسی جرم کی پاداش میں ایسا ہو۔ اس وقت انہیں خود میں اور نیہا میں کوئی فرق دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ بھی انتہا کی بے بس تھی اور آغا فارس بھی۔ وہ تو اپنے پیروں میں ایک مجبوری کے بندھن کی ایسی بیڑیاں اور ہاتھوں میں ایسی ہتھکڑیاں پہن چکے تھے جو کھولنا انہیں اپنے بس میں نہ لگ رہا تھا۔ ان مضبوط زنجیروں سے آزادی تو میسر نہیں آنے والی تھی۔ وہ انہیں پورا زور لگا کر بھی اکھاڑ نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ زنجیریں تھیں مجبوری کی، اور مجبوریاں اکثر ایسے ہی دلوں کے قاتل بن جایا کرتی ہیں۔ انہیں آج پھر شدت سے احساس ہو رہا تھا ایزل کی اس تڑپ کا، کیونکہ آج خود وہ تڑپ رہے تھے، مچل رہے تھے۔ آج اس کی اذیت کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی، کیونکہ وہ خود بھی اذیت سے دوچار ہو رہے تھے۔ انہوں نے بے دردی سے لب کاٹے اور ٹیبل پہ کوہنیاں ٹکائے دونوں ہاتھوں سے کنپٹیوں کو دبانے لگے۔ یوں لگا جیسے شریانیں پھٹ جائیں گی اور سارا خون ان کنپٹیوں کے ذریعے بہہ نکلے گا۔ تم ٹھیک کہتی ہو ایزل، محبت واقعی امتحان لیتی ہے، اور میں اس امتحان میں بری طرح فیل ہو چکا ہوں۔ دماغ کے ساتھ اب تو یہ بات کہتے ہوئے دل بھی پھٹتا محسوس ہوا تھا۔ یار اب تو مجھے کوئی ایسا راستہ دکھا دیتا کہ کسی کی دل آزاری کیے بنا میں اس لڑکی کو پا لیتا
جو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، مگر جیتے جی مجھے خود سے جڑے رشتوں کو بھی نبھانا ہے۔ میں کیا کروں؟ یہ کس نہج پہ کھڑا کر دیا ہے؟ آگے بڑھنا چاہتا ہوں مگر راستے میں بہت سے خوف میرے وجود کو جکڑنے کو تیار بیٹھے ہیں، اور میں ان کے ظالم شکنجے میں نہیں جکڑے جانا چاہتا۔ اس خوف نے میرے آگے بڑھنے کی سوچ کو ہی دفن کر ڈالا ہے۔ میرے لیے آسان راہ فراہم کر میرے رب۔ اب بھی کہوں گا، ناممکن کو ممکن کر دے، میری آزمائش ختم کر دے۔ وہ اس وقت ایک ہارے ہوئے جواری کی مانند سر تھامے بیٹھے تھے۔ کیا ہوا؟ گاڑی کیوں روک دی چچا؟ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تو سوچوں میں سرگرداں ایزل ہوش میں آئی۔ پتہ نہیں ایزل بی بی، لگتا ہے گاڑی میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، میں دیکھتا ہوں۔ وہ اپنی لا علمی کا اظہار کرتے دروازہ کھولے باہر نکل گئے اور بونٹ اٹھائے گاڑی کا معائنہ کرنے لگے۔ 5 منٹ گزرے، 5 سے 10 اور پھر 10 سے 15 بھی گزر گئے تو ایزل نے آواز دے کر پوچھا، کیا ہوا چچا؟ کیا خرابی ہو گئی؟ اب صحیح کر بھی لے۔ انتظار کرنا بہت کھل رہا تھا اسے، اوپر سے یہ گھٹن۔ کوشش تو کر رہا ہوں مگر سمجھ نہیں آ رہی کہ مسئلہ کیا ہوا ہے۔ ایک دم سے ہی چلتی چلتی رک گئی۔ وہ پریشانی سے بولتے اس کی طرف آئے۔ میری زندگی کی گاڑی بھی ایسے ہی جھٹکا کھا کر رک گئی کہ کتنی ہی دیر سمجھ میں ہی نہ آیا کہ آخر ہوا کیا۔ ایزل نے نخوت سے مسکرائی۔ کچھ کہا آپ نے؟ ڈرائیور نے سنا مگر سمجھ نہ آئی۔ نہیں چچا۔ نفی میں سر ہلاتی وہ دروازہ کھولے باہر نکل آئی۔ مزید بیٹھنا محال ہوا تھا۔ آپ ایک بار پھر سے دیکھیں نا، ایزل کوفت سے کہتی دروازے سے ٹیک لگا گئی، جبکہ انہوں نے سر ہلاتے ہوئے پھر مسئلے کی کھوج شروع کر دی۔ وہ آفس سے جلد ہی نکل آئے تھے، نہ گھر میں چین تھا نہ آفس میں۔ سوچا کسی ایسی جگہ جا کر سکون حاصل کرنے کی کوشش کر لیں جہاں کبھی انہیں اچھا محسوس ہوتا تھا، شاید اب بھی ہو۔ ممکن تھا باقی کا وقت بھی آفس گزار ہی لیتے، مگر نیہا کی کہانی سن کر بہت ڈسٹرب ہو چکے تھے۔ وہ پہلے خود کو مینٹلی بہتر کرنا چاہتے تھے، تب ہی اس کی مدد کر پاتے۔ ابھی وہ آدھے راستے ہی پہنچے تھے کہ ان کی نظر سڑک کنارے کھڑی گاڑی پہ پڑی۔ اس گاڑی کو وہ کیسے نہ پہچانتے؟ 9 سالوں سے اسے دیکھتے آ رہے تھے۔ یہ گاڑی ایزل کی تھی۔ ہاں، بھلے ہی وہ گھر کی سبھی خواتین کے استعمال کے لیے تھی، مگر چونکہ انم تو 7 سال قبل ہی اپنی پڑھائی مکمل کر چکی تھی اور نادیہ اور وہ دونوں شاذ و نادر ہی باہر نکلتی تھی، تبھی یہ گاڑی روز بس ایزل کو پک اینڈ ڈراپ کرنے کی غرض سے ہی استعمال ہوتی تھی اور اسی کے نام سے منسوخ کر دی گئی تھی۔ تبھی وہ گاڑی دیکھ کر چونکے اور گاڑی کی سپیڈ بڑھا کر آگے لاتے ہوئے دیکھنا چاہا کہ وہ وہاں کیوں کھڑی ہے اور اس میں کون ہے۔ تبھی انہیں دروازے سے ٹیک لگائے کھڑی ایزل دکھائی دی۔ ایزل کو دیکھنا تھا کہ ان کی دھڑکنیں پہلے تو تھم سی گئیں اور پھر زور و شور سے دھڑکنے لگیں۔ بے چین دل کی بے چینی مزید سوا ہوئی۔ آج پورے 10 دن بعد انہوں نے اسے دیکھا تھا، پورے 10 دن بعد۔ دور سے دیکھنے پر بھی وہ محسوس کر چکے تھے کہ گمسم سی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑی ایزل انہی کی سوچوں میں گم ہے۔ ان کی گاڑی ایک جھٹکے سے رکی، بے ساختہ رکی اور قدم بھی بے ساختہ باہر نکلے۔ وہ بھاگے بھاگے اس کی طرف آئے۔ آئی تھی وہ یہاں مگر تمہاری محبت میں رونے اور گڑ گڑانے نہیں، بلکہ تمہاری محبت پر 2 حرف بھیجنے۔ کہہ رہی تھی کہ تم جیسا فریبی اور لٹیرا انسان اسے ڈیزرو ہی نہیں کرتا۔ لعنت بھیجی اس وقت پر جب اسے تم سے محبت ہوئی۔ اور یہاں آغا فارس کے آگے بڑھتے قدم وہی منجمد ہوئے تھے۔ وہ آئی اور ایک بار بھی نہ کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا پھپھو، بلکہ یہ پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا اس کے ساتھ۔ اب تم خود سوچو کہ کیا صرف یہ تھا اس کا یقین تمہیں لے کر، جسے تمہاری محبت پہ یقین ہی نہیں، جو بنا کچھ بھی جانے تم سے بدگمان ہو کر بیٹھ گئی اور 2 حرف اس محبت پر بھیج کر چلی گئی؟ کیا اب بھی اس کے قدموں میں پڑے اپنے دل کی بے قدری ہوتا دیکھتے رہو گے؟ ماں کے الفاظ سینے پر ڈنگ برسا رہے تھے اور اس ڈنگ سے نکلا زہر انہیں اپنے وجود میں سرایت کرتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ یکٹک اسے دیکھ رہے تھے اور تب ہی ایزل نے بھی رخ بدلا۔ چچا آخر اور کتنا وقت؟ بولتے بولتے اس کی زبان ساتھ چھوڑ گئی جب سڑک کے پار روبرو کھڑے شخص پہ نظر پڑی۔ وہ جو وقت کا پوچھ رہی تھی، اب وہی وقت اسے جام ہوتا محسوس ہوا۔ ان دونوں کے بیچ سے گزرتی گاڑیاں بھی انہیں یوں لگا جیسے اپنی اپنی جگہ تھم سی گئی ہوں۔ وہ اس کے روبرو کھڑے تھے، بالکل کسی مجسمے کی طرح۔ انہیں دیکھ کر ایزل کے دل کا رواں رواں تڑپ اٹھا تھا۔ وہ بھی انہی کی طرح مچلی تھی، اس کے بھی قدم بے اختیار ہوئے تھے، مگر تب بھی اس کی سماعتوں سے بھی شائستہ کے الفاظ ٹکرائے تھے۔ میں نے وہی کیا جو فارس چاہتا تھا۔ اس نے تم سے کون سی قسمیں وعدے کیے ہیں یہ میں نہیں جانتی، مگر مجھ سے جو وعدہ اس نے کیا ہے وہ یہ کہ اس نے انم کو زندگی میں شامل کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے اسے عمر بھر پوری ایمانداری سے نبھائے گا بھی۔ یہ جان لیوا الفاظ یاد آتے ہی اس کے قدم آگے بڑھنے سے انکاری ہو گئے۔ بدگمانی کے بادل جو ذرا سا سرکے تھے پھر سے ہر طرف گھیرا ڈالنے چلے آئے تھے۔ میرے رشتے سے ایمانداری نہ دکھا سکے، کم از کم آپ ہی کے رشتے سے ہی صحیح، اس نے تلخی سے سوچا۔ وہ تمہاری محبت پر لعنت بھیج کر جا چکی ہے اور تم اب بھی اس کا دل صاف کرنے کے چکروں میں ہو۔ فارس، خبردار جو تم اس سے ملے، اور اگر سامنا ہوا بھی تو خبردار جو اس معاملے کو لے کر کوئی بات کی تو۔
وہ جو بھاگے بھاگے اس سے اس بارے میں بات کرنے آ رہے تھے، ایزل کی بھیجی گئی لان تان کو تو یکسر فراموش ہی کر بیٹھے، مگر بر وقت انہیں سب یاد آیا تھا۔ وضاحتیں تو انہیں پیش کی جاتی ہیں جنہیں ان کی ضرورت ہو، دل تو ان کے صاف کیے جاتے ہیں جن کے دلوں میں صفائی کی گنجائش ہو۔ تم نے تو پہلے بھی ہر بار میری ہر بات کو ٹوکا ہے، میری ہر التجا کو بے دردی سے واپس موڑا ہے، میرے تم پر ٹھہرے ہاتھوں کو بدتمیزی سے جھٹکا ہے۔ کیسے بھول سکتا ہوں وہ وقت جب میں نے تمہیں صفائیاں دینا چاہی، تب تم نے میرے منہ سے نکلتے لفظوں کو اندر ہی دفن کر دینا چاہا۔ ٹھیس تو انہیں بھی پہنچی تھی اس کے محبت سے دستبرداری کا اعلان کرنے پر، اس وقت پہ لعنت بھیجنے پر جب اسے ان سے محبت ہوئی۔ گلے شکوے انہیں بھی اس سے ہزاروں تھے، بھلے وہ اسے نظریں ملانے کے قابل نہ تھے، مگر وہ ایک الگ معاملہ تھا۔ مگر جو سب ایزل نے کہا وہ الگ۔ جسے محبت کی اتنی ہی تڑپ ہونا ایزل، وہ کبھی بھی اتنا بڑا فیصل لمحوں میں نہیں کرتا۔ یہ بات مان لو کہ فارض اب تمہارا ساتھ نہیں چاہتا، اس نے اپنی محبت سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ٹھیک کہا تھا آپ نے پھپھو، شاید مجھے حاصل کرنے کی وہ تڑپ اب ان میں باقی نہیں رہی، کیونکہ اگر ہوتی تو وہ مجھ سے لاکھ شرمندہ سہی، مگر مجھے کبھی بھی کسی تیسرے کے لیے ہرگز نہ چھوڑتے۔ میں التمش کی تو نہ ہوئی، مگر آنے والے وقت میں میرا ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں تو تھما ہی دیا جائے گا۔ کیا اس سوچ نے انہیں نہ تڑپایا؟ یقیناً نہیں تڑپایا، ورنہ تو وہ کبھی بھی میرے ہاتھوں کو فروگزاشت کر کے کسی اور کا ہاتھ نہ تھامتے۔ ایزل نے تلخی سے آنکھیں میچ کر کھولیں تو دو ننھے آنسو اپنی بے وقتی پہ ماتم کرتے دکھائی دیے۔ تمہیں شاید یہ بتانا بھول چکی ہوں کہ وہ تم سے آج ہر تعلق ختم کر کے گئی ہے۔ اب سے وہ تمہاری کچھ نہیں لگتی، تم اس کے لیے مر گئے اور وہ تمہارے لیے۔ ایسا میں نے نہیں، اس نے کہا۔ جیسے جی مار دیا مجھے۔ ایک بار تو مجھ سے بھی صفائی مانگی ہوتی، ایک بار تو مجھے بھی لب کشائی کا موقع دیا ہوتا۔ بنا سمجھے بنا جانے تم مجھ سے اس قدر بدگمان ہو گئی کہ مجھ سے اپنا ہر تعلق توڑ بیٹھی۔ نہ صرف تعلق توڑا بلکہ میری محبت کو دو کوڑی کا بھی کر ڈالا۔ محبتوں کا کوئی ایسے بھی مذاق اڑاتا ہے جیسے تم نے اڑایا؟ بہت غلط کیا تم نے ایزل۔ دور کھڑے انہوں نے شکوہ کیا، بلکہ شکوہ تو دونوں ہی کر رہے تھے ایک دوسرے سے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو حسرت سے نہیں بلکہ شکوہ بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ یہاں ایزل تھی جو جتنے بھی قدم آگے چلی تھی اتنے ہی قدم واپس بھی مڑ گئی تھی، اور وہاں وہ تھے جو پیچھے نہیں ہٹے تھے بلکہ باقی کا فاصلہ بھی طے کرتے اس کی طرف آ رہے تھے۔ وہ جیسے جیسے اس کی طرف آ رہے تھے، ایزل کا دل ہزاروں شکوے ہونے کے باوجود بھی دھڑک رہا تھا۔ یہ دل اس کے اختیار میں نہ تھا، دل تو آغا فارض کے اختیار میں بھی نہ تھا، تبھی تو سرے راہ اسے دیکھ کر یہاں چلے آئے تھے۔ 4 قدموں کا فاصلہ بچا تھا، جس میں سے 2 قدم طے کرتے 2 باقی چھوڑے وہ اس سے قدرے فاصلے پر ٹھہر گئے۔ وہ پہلے بھی ایک دوسرے کے روبرو تھے اور اب بھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ پہلے ان کے بیچ سے ہر دوسرے وقفے کے بعد گاڑیاں گزر رہی تھیں، اور اب فقط وہ ہوا جو دکھائی بھی نہیں دیتی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور کتنی ہی دیر دیکھتے ہی گئے، مگر پھر آغا فارض کے وجود میں حرکت ہوئی اور انہوں نے باقی کا بچا فاصلہ بھی ختم کرنا چاہا۔ تم پر فرض ہے ایزل کہ اب اگر وہ تمہارے سامنے آئیں تو اندھی بن جانا، وہ بلائیں تو بہری بن جانا، تمہیں سننے کی چاہ کریں تو گونگی بن جانا، مگر اب پرانے والی ایزل کبھی مت بننا، کبھی بھی نہیں۔ خود سے کیا عہد یاد آیا تھا۔ وہ آگے بڑھے تو خود سے کیا اندھے بن جانے کا عہد یہاں ٹوٹا، کیونکہ ایزل بے ساختہ پیچھے ہٹی اور جو ذرا سا فاصلہ تھا وہ بھی ختم کرتے دروازے سے جا لگی۔ ہاں، وہ نظریں نہیں ہٹا پائی تھی، وہ اندھی نہیں بنی تھی، بلکہ انہیں دیکھتی رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ اب یہ شخص کیوں اس کے قریب آ رہا ہے جب ہمیشہ کی دوری کی مہر لگا چکا ہے۔ وہ آگے بڑھے اور وہ پیچھے ہٹی، مگر صرف ہٹنے تک ہی اس کا عمل محدود نہ رہا، وہ بول بھی اٹھی، خبردار، خبردار جو اب آپ میرے قریب بھی آئے۔ اچھی طرح سے جان گئی ہوں میں آپ کو، شادی کسی اور کے ساتھ اور وقت گزاری کسی اور کے ساتھ۔ شرم تو نہیں آتی نا میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلتے ہوئے؟ آپ نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، مگر اب میں آپ کو اپنے قریب ہرگز نہیں آنے دوں گی۔ خبردار جو مجھے چھوا بھی تو، ورنہ میں… اور اس میں سے آگے ایزل کی بولتی بند ہو گئی جب انہوں نے ایک جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اس کا پھنسا ہوا دوپٹہ باہر نکالا۔ جھٹکا لگنے کے سبب وہ لڑکھڑا کر تھوڑا سا آگے ہوئی تھی۔ انہوں نے تو نہ چھوا، مگر وہ اپنا بیلنس برقرار نہ رکھتے ہوئے ان کے سینے سے جا لگی تھی۔ ان کے سینے سے اٹھتی خوشبو اسے آج بھی دیوانہ کر دیتی تھی۔ وہ حق تک حونقوں کی مانند انہیں تکنے لگی، جو اس کے قریب اسے چھونے کی نیت سے ہرگز نہیں آئے تھے، بلکہ وہ اس کے قریب تو آئے ہی نہیں تھے، وہ تو دروازے کے قریب آئے تھے۔ یہ جان کر ایزل اندر ہی اندر اپنے کہے لفظوں پہ شرمندہ ضرور ہوئی تھی، مگر ظاہر مر کر بھی نہ کرتی۔ خود سے کیا چپی اختیار کیے رکھنے کا عہد بھی یہاں ٹوٹ گیا۔ ورنہ تم ایک بار پھر میری محبت پہ بے شمار لعنت بھیج دو گی، ہے نا؟ تو بھیج دو، مجھے قبول ہے۔ وہ اپنے لفظوں پر زور دیتے تلخی سے بولے اور جھٹکا دیتے ہوئے اسے اپنے سینے سے الگ کیا۔ وہ جو دروازہ لگنے کے جھٹکے سے نہیں سنبھل پائی تھی، ان کے اس دوسرے جھٹکے نے اسے اپنی جگہ منجمد ہی کر دیا۔ خود سے کیا بہرے بن جانے کا عہد بھی یہاں تمام ہوا۔
وہ سب عہد توڑ چکی تھی، مگر ایک عہد ابھی باقی تھا، اور وہ تھا پرانی ایزل نہ بننے کا، اور اس عہد کو ہرگز نہیں توڑنے والی تھی۔ وہ کیا سوچے کھڑی تھی کہ وہ شخص ہمیشہ کی طرح اس کے قریب آئے گا، اسے چھوئے گا، تڑپ کر پکارے گا، اس سے معافی مانگے گا، گلے شکوے کرے گا، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ وہ آنکھیں پھاڑے حیرت کی انتہا لیے انہیں دیکھتی گئی۔ یہ وہ شخص تو واقعی نہ تھا جو اس سے محبت کا دعوے دار تھا، اور یہ وہ شخص بھی نہ تھا جو اس سے شرمندہ تھا۔ تو پھر آخر کون تھا یہ شخص؟ وہ بس ہکا بکا انہیں دیکھے گئی۔ ان کے ان لفظوں پہ تو غور ہی نہ کیا جو انہوں نے اس سے کہے تھے۔ وہ چپ تھی اور چپ ہی رہی، جبکہ اس کی چپ نے آغا فارس پہ ظاہر کر دیا کہ واقعی اس کی ماں نے سچ ہی کہا تھا، جبکہ دوسری طرف ایزل بھی ان کے ایسے رویے پہ ایک بار پھر سے مان گئی کہ پھپھو نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ جسے محبت کی اتنی ہی تڑپ ہونا، وہ اتنا بڑا فیصلہ یوں لمحوں میں نہیں کرتے۔ کیا ہوا چچا؟ کس مسئلے میں پھنسے ہوئے ہو؟ ایزل کو فل اگنور کرتے ہوئے وہ ڈرائیور سے مخاطب ہوئے۔ ان کا یوں نظر انداز کرنا جیسے اس کی کوئی وقت ہی نہ ہو ایزل کو اندر ہی اندر راغ کر گیا۔ کیا یہ ہے وہ شخص جس نے رو رو کر مجھ سے معافیاں مانگی تھی؟ میرے پاؤں تک پڑ گیا تھا، بلکہ اپنی جان تک لینے کو تیار تھا۔ نہیں، یہ وہ شخص نہیں ہے، یہ تو کوئی بے رحم انسان ہے جسے میں نہیں جانتی۔ ایزل نے رخ پھیر کر بے اختیار ہوتے آنسوؤں کو پونچھتے ہوئے سوچا۔ ساری دنیا بدل سکتی ہے، مگر آپ نہیں۔ کتنا غلط سوچتی تھی میں۔ اس کی سسکی بندھی تھی جسے وہ اندر ہی اندر دبا گئی۔ گاڑی خراب ہو گئی ہے بیٹا، اور مسئلہ میرے حل سے باہر ہے، میکینک کو ہی بلانا پڑے گا۔ ڈرائیور صاحب کو خرابی تو معلوم ہو گئی تھی، مگر اس کا حل سمجھ سے باہر تھا۔ انہوں نے آغا فارس کو دیکھ تو لیا تھا، مگر ایزل اور ان کے بیچ کی آہستگی میں لپٹی گفتگو پر کان نہ دھرے، اور دھرتے بھی تو سن نہ پاتے۔ اسے میں دیکھ لوں گا چچا، آپ یہ لے میری گاڑی اور اپنی میڈم کو گھر چھوڑ کر آئیں۔ بس یہی سننا باقی رہ گیا تھا۔ کیا جان لے کر ہی سکون ملنا تھا اس شخص کو؟ ایزل کا دل خون کے آنسو رویا تھا اس لمحے جب انہوں نے اس کا نام لینا بھی گوارا نہ کیا، اور ایزل کی بجائے لفظ میڈم کا انتخاب کیا۔ کتنا ظالم تھا وہ۔ انہوں نے گاڑی کی چابی ڈرائیور کو دی، جسے اس نے جھٹ تھام لیا اور ایزل کا بیگ گاڑی سے نکالنے لگا۔ جبکہ آغا فارس نے پلٹ کر ایک نظر ایزل پر ڈالی تو چند ثانیوں کو پتھر ہو گئے۔ وہ گال پہ بہتے آنسو لیے، زخموں سے چور اور تنفر بھری نگاہیں لیے انہیں دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں سے گویا زہر ٹپک رہا تھا، اور وہ زہر آغا فارس کی ذات پہ اثر انداز ہونے لگا۔ ان آنسوؤں کو صاف کر لو، کیونکہ جب تعلق ختم ہو جائیں تو یہ صرف وقت کا ضیاع نکلتے ہیں۔ وہ یوں بولے جیسے کسی انجانے کو یوں ہی مشورہ دے رہے ہوں۔ انہوں نے گویا طنز بھی کیا تھا کہ اب تو تم تعلق ختم کر چکی ہو، تو پھر رونا دھونا کیوں؟ جبکہ دوسری طرف ایزل الٹا ان سے بدگمان ہو رہی تھی کہ وہ کیا ان سے ہر قسم کا تعلق توڑ چکے ہیں جو ایسا کہہ رہے ہیں۔ شائستہ نے دونوں کو جو ایک دوسرے سے بدگمان کیا تھا، وہ بدگمانیاں اس ملاقات پر ختم ہونے کی بجائے مزید اپنی جڑیں مضبوط کرتی جا رہی تھیں۔ دونوں کوئی نہ کوئی ایسی بات کر رہے تھے جس سے انہیں شائستہ کا کہا بالکل سچ لگ رہا تھا۔ آ جائیں ایزل بی بی، میں آپ کا بیگ گاڑی میں رکھ دیتا ہوں۔ بیگ لیے وہ تو چل پڑے تھے سڑک کے دوسرے پار کھڑی گاڑی کی طرف۔ وقت تو آپ نے میرا ضائع کیا ہے فارس حیات، اور اس وقت کا حساب آپ سے وقت ہی لے گا۔ وہ حموزت سے کھلے لہجے میں بولی اور آگے بڑھ گئی، مگر ابھی چند قدم ہی چلی تھی کہ واپس پلٹ آئی۔ کچھ لوگ محبت تو کر لیتے ہیں، مگر نبھانے کی ہمت نہیں رکھتے۔ مجھے ہمیشہ افسوس رہے گا کہ میں نے ایک بزدل شخص سے محبت کی۔ طنزیہ ہنسی طنز میں ہی لپٹے الفاظ ان کے منہ پر مارتی وہ آگے بڑھ گئی۔ اسے کیا خبر تھی کہ اس کے لفظوں نے مقابل کے دل پہ کیسا بے رحم وار کیا تھا۔ وہ مجبور ضرور تھے، مگر بزدل ہرگز نہیں تھے۔ وہ تو اس کی خاطر پوری دنیا سے لڑنے کو تیار تھے، مگر افسوس کہ پوری دنیا سے لڑنے کی طاقت رکھنے والا شخص فقط اپنی ماں کے آگے ہار گیا۔ وہ اسے بتانا چاہتے تھے کہ وہ بزدل نہیں ہے، بلکہ وہ آئے ہی اسے سب سچ بتانے تھے، مگر ماں کی قسم اور اس کی بے اعتباری نے ان کے لبوں کو قفل لگا دیا تھا۔ تم نے اسے کچھ بھی بتانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میرے الفاظ ابھی بھی وہی ہیں جو صبح تک تھے۔ شائستہ کے یہی الفاظ تو ان کے لبوں کو تالوں میں جکڑے ہوئے تھے، اور پھر اس کی زہریلی نگاہیں اور محبت کو رونتی باتیں بھی تو تھیں جن کے سبب وہ بھی شکوے کرنے سے باز نہیں رہے تھے۔ اور مجھے بھی ہمیشہ افسوس رہے گا کہ میری ہزاروں التجاؤں اور گڑ گڑاہٹ کے بعد بھی اس لڑکی نے میرے اس گناہ کو معاف نہ کیا گیا، جس کے لیے تو میرا رب بھی مجھے معاف کر دیتا۔ آگے بڑھتے ایزل کے قدم اس شکوے پہ رکے تھے۔ اس نے کہا کہ اس نے گڑ گڑا کر تم سے معافی مانگی، مگر تم نے حقارت سے اسے واپس موڑ دیا۔ اس گڑ گڑاہٹ کے بعد اور کیا کرنا باقی بچتا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ جب اس کی گڑ گڑاہٹ نے تمہارے دل پہ کوئی اثر نہ چھوڑا تو پھر وہ کس امید سے اس سہارے بیٹھا رہتا کہ تم اس کے پاس لوٹو گی، اسے معاف کرو گی، اس کا ہاتھ تھامو گی؟ کوئی امید باقی چھوڑی بھی تھی تم نے؟ کیا کیا نہیں کیا میں نے ایک معافی کے لیے۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑے، اس کے پاؤں پڑا، دیوانوں کی طرح رویا، یہاں تک کہ اپنی جان تک کی پرواہ نہ کی، مگر پھر بھی ٹھکرا دیا گیا۔ افسوس۔ بھول گئی اپنے وہ الفاظ جو تم نے اس سے کہے کہ تم اسے کبھی معاف نہیں کرو گی، اور جب کبھی معافی نہیں کرو گی تو اس کا ساتھ کیسے قبول کرو گی؟
بس یہی سوچ کر اس نے اپنی محبت سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایزل کی آنکھوں سے گرم لاوا جاری ہوا تھا۔ اس کے نام معاف کرنے نے اسے آج یہ دن دکھایا تھا، مگر وہ کیا کرتی؟ اس وقت وہ بھی تو حق پر تھی۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا اس کے بعد سے اس کا ویسا رد عمل کچھ غلط نہ تھا، مگر یہ وہ مانتی تھی کہ اس نے اتنی التجاؤں، جڑے ہاتھوں، گڑ گڑاہٹ اور ڈھیروں آنسوؤں کے باوجود بھی ان کے سامنے پتھر بنی رہی، مگر یہ جھوٹ تھا کہ وہ نرم نہیں پڑی تھی۔ اس نے خود پر سختی کا محض خول چڑھا رکھا تھا، ورنہ وہ تو بالکل روئی کی مانند نرم پڑ چکی تھی۔ آخر کو وہ شخص اپنے گناہ کے لیے بچوں کی طرح اس کے قدموں میں بیٹھ کر رویا تھا۔ مجھے بھی افسوس رہے گا کہ میں اپنی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اس پتھر کو موم نہ بنا سکا۔ یہ وہ آخری بات تھی جو انہوں نے رخ پھیر کر کھڑی اس لڑکی سے کہی۔ مجھے پتھر بھی تو آپ نے ہی۔ وہ پلٹی، مگر کس کے لیے؟ وہ جو اپنی بات سنا کر گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ جب وہ پلٹی تو پورے زور سے دروازہ بند ہونے کی آواز کانوں سے ٹکرائی تھی۔ اسے یوں لگا جیسے دروازہ اس کے منہ پر بند کیا گیا ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ بیٹھنے والے میں اب اس سے مزید روبرو ہونے کی سخت نہیں رہی تھی۔ دروازہ کیا بند ہوا، اس منظر سے اس کی آنکھوں میں مرچیں سی چبھنے لگی۔ وہ شخص اس سے اتنا بیزار کب سے ہو گیا، اتنا پرے پرے؟ ان کے پاس آنے، ایزل ایزل پکارنے اور معافی مانگنے کی جو خوش فہمی میں لپٹی سوچیں ایزل کے دماغ میں پیدا ہوئی تھیں، وہ شروع سے آخر تک صرف سوچوں تک ہی محدود رہیں۔ وہ اپنے اندر یہ قلق لیے کہ کاش وہ پتھر سے موم بن جاتی، اور یہ بدگمانی لیے پلٹ گئی کہ اس شخص نے بھی اس کی ذات سے مایوس ہونے میں جلدی کر دی، جبکہ وہ انجان تھی کہ وہ تو تا عمر اس کی معافی کے انتظار میں گھٹنے ٹیک کر بیٹھ سکتے تھے۔ وہ پلٹ گئی۔ ان کی گاڑی میں بیٹھنے سے انکار نہیں کیا تھا، کیونکہ جانتی تھی کہ ان کے بیچ معاملات جیسے بھی صحیح، مگر وہ اپنی ذمہ داریوں سے کبھی پہلو تہی نہیں کر سکتے۔ وہ سڑک پہ کھڑی ہے، یہ دیکھ کر یوں انجان بن کر کبھی نہیں گزر سکتے تھے۔ خود کو بلا شبہ دقت میں ڈال دیں گے، مگر اسے باحفاظت گھر پہنچانا ان کی اولین ترجیح کہلائے گی۔ پھر چاہے وہ لاکھ ضد کرے، بدتمیزی کرے، سب بیکار ہوگا۔ اسی لیے چپ چاپ وہ ان کی گاڑی سے جانے کو راضی ہو گئی۔ مگر ایک اور بات تھی جس نے اس کے دل کو رلا کر رکھ دیا تھا، اور وہ ہے کہ آغا فارس نے اپنی گاڑی کی چابیاں ڈرائیور کو تھما دی تھی۔ ایک بار بھی یہ نہیں کہا تھا کہ آپ گاڑی ٹھیک کروا کر گھر لے جائیے گا، ایزل کو میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ تو کیا اب میرے ساتھ کچھ لمحوں کا وقت گزارنا بھی آپ کے لیے گوارا نہیں، جو آپ نے مجھے خود چھوڑنے کی بجائے ڈرائیور کے سپرد کیا؟ ایک اور شکوہ اس کے دل سے نکلا۔ وہ چپ چاپ گاڑی میں آ بیٹھی، مگر بیٹھنے سے قبل ایک نظر پلٹ کر بھیگی آنکھوں سے اپنی جانب دیکھتے آغا فارس کو ضرور دیکھا تھا۔ جنہوں نے اسے دیکھنے پہ فوراً رخ پھیر لیا تو ان کی یہ حرکت بھی ایزل کو لہو لہان کر گئی۔ میں جانتا ہوں تمہاری آنکھوں کے زخمی پن کا سبب۔ میں تم سے بیزار نہیں ہوں، کبھی ہو ہی نہیں سکتا، بھلے شکوے ہزاروں ہوں۔ میں تو تم سے شرمندہ ہوں، شرمسار ہوں، اور سب سے بڑھ کر مجبور ہوں۔ تم سے آج بھی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنا چاہتا تھا اس گناہ کی جس نے ہمیں اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے، مگر تمہارے آگے ہاتھ جوڑنے اور رونے سے ہی تو ڈرتا ہوں، کیونکہ اگر معافی مانگی تو تم اپنے پرانے آغا کو دیکھو گی جو تمہارے آگے کمزور پڑ جاتا ہے، تم سے بے حد محبت کرتا ہے۔ مگر میری ماں نے مجھے وہ فارس بننے رہنے پر مجبور کیا ہے جس کو تم بزدل اور بے رحم کہتی ہو، جسے تم قصوروار سمجھتی ہو، اس فیصلے کے لیے جو میں نے نہیں بلکہ میری ماں نے لیا ہے۔ تم سب جان جاؤ گی اگر میں نے اس بے رحمی کا خول اتار کر تم سے معافی طلب کی تو۔ میں مجبور ہوں، بہت مجبور۔ کاش تم میری مجبوری بن میرے کہے سمجھ جاؤ، کیونکہ میری ماں تو یہ مجبوری بھی دونوں کے بیچ راز کی مانند رکھنا چاہتی ہے۔ مگر میرا تم سے یہ شکوہ ہمیشہ رہے گا ایزل کہ تمہارا مجھ پہ اعتبار بہت کھوکھلا تھا۔ کاش تم نے یہ یقین رکھا ہوتا کہ تمہارے آغا سوائے تمہارے کسی اور کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اتنا بڑا فیصلہ لینا تو دور کی بات ہے، کاش ایک بار مجھ سے بات کی ہوتی، مجھ سے سوال طلب کیا ہوتا۔ کاش۔ وہ ایک گہری آہ بھر کر رہ گئے۔ اب تو یہ آہیں ہی ان کا نصیب تھی۔ کیسا میکینک، کیسی خرابی، وہ سب بھول گئے اور آنکھیں موندے اس بند گاڑی کو اپنی چند لمحوں کے آرام کا تصور کرتے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند گئے۔ وہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ 10 دنوں بعد ہوئی اس مختصر ملاقات کے بعد اب ان کی اگلی ملاقات نہ جانے کب، کہاں اور کیسے ہوگی بھی یا نہیں۔ ہاں یقیناً ہوگی، مگر کب، یہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے۔ جی فرینڈز، تو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے ایپیسوڈ 49۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ایپیسوڈ تک اپنا خیال رکھیے۔